أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا أرحم الراحمين. لا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة. اس کا متعلق رب العالمین کی توفیق سے کل ابتدائی گفتگو اور باتیں ہوئی. سورت کو سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن میں رکھا گیا ہے. تو دراصل ایک طرف سورہ فاتحہ کی تشریح ہے اور دوسرے الفاظ میں پورے اسلام اور ایمان کی دین کی وضاحت اور تشریح. مناسبت اس کی سورۃ الفاتحہ سے کئی وجوہات کی بنا پر بنتی ہے. ایک یہ ہے کہ پیچھے ان لوگوں نے مؤمنوں نے ہدایت طلب کی اہدنا الصراط المستقیم. تو یہاں اس کا جواب ہے کہ جی ہدایت چاہیے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہے ہدایت منعم علیہم اور متقین کے لیے، اسے حاصل کیجیے. پھر سورت کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو گمراہ تھے ان کا بھی بیان ہوا، مغضوب اور ضالین، اور جو منعم علیہم تھے ان کا بھی بیان ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ شروع میں سورہ بقرہ کے پہلے منعم علیہم کا بیان ہوگا، المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، صفات کی آئے گی. اس کے بعد پھر جو گمراہ ہیں منافقین کا تذکرہ شروع ہو جائے گا، اور تھوڑی دیر بعد آگے جا کر پھر یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ ہوگا اور تقریباً اس بارے کے آخر تک چلے گا. تو یہ سب کچھ ایک مربوط نظام کے تحت اور ترتیب کے تحت چل رہا ہے. میں پچھلے سال یہ بات بار بار کی، قرآن کا ہر جملہ دوسرے سے بہت گہرائی سے ربط رکھتا ہے، لیکن بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ جو آیت جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں بات پوری بھی ہو جاتی ہے، پوری ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی. اور اس کی حکمت ہم نے بتائی تھی پچھلے سال بار بار کہ اگر یہ آیتیں نہ ہوں اور ہر جملہ الگ نہ ذکر کیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. اس لیے ہر ایک کو الگ بھی رکھا تھا کہ ہر آیت ہر جملہ مستقل قانون بنے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ مستقل قانون جس طرح کے دنیاوی قوانین بنتے ہیں، ملکی بنتے ہیں، شرکیں بنتی ہیں اس کی، اور ایک قانون مثلا جی جانوروں کے متعلق ہے ساتھ ہی دوسرا انسانوں کے متعلق آ جائے گا، بے جانوں کے متعلق آ جائے گا، کہ درمیان میں کوئی ربط نہیں ہوگا. تو یہ بے ربط سی چیز ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے پھر ربط بھی رکھا ہے باہمی،
آپ اگر اپنی گہرائی کی اینک لگائیں گے اور گہرائی سے سوچیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ جملہ اس کے بعد کیوں ہے، کس سوال کا جواب، کس اعتراض کا جواب، کس اشکال کی دوری، اور کیا اس میں فائدہ ہے۔ تو کہ ایک لحاظ سے سارا قرآن ملا جلا بھی ہے، اور ہر جملہ اور ہر آیت جدا اور مستقل قانون بھی ہے۔ چھوٹے ذہن والا پڑھے تو ایک آیت کو اپنے انداز سے سمجھ جائے، بات اس کے لیے کافی ہے۔ بڑے ذہن والا پڑھے اور 100 آیتوں کو ملا کر سمجھے، اس کے لیے اپنے فائدے ہوں گے۔ یعنی کوئی اس کے فائدے سے نہ محروم رہے۔ اس ربط کے رکھنے اور نہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے، اور یہی کمال ہے کسی مصنف کا کہ ویسے تصنیف کریں کہ کہتے ہیں کہ بچوں اور بڑوں کو یکساں مفید، کہ دونوں ہی مستفید ہوں اس سے۔ تو اللہ کا ایک کلام کچھ ایسا ہے کہ سارے کے لیے مستفید، عالم پڑھے تو بھی اس کے لیے وہ سمندر ہے، اس سے بڑی چیز ہے، اور ایک عام بندہ پڑھے تو اسے بھی شافی اور کافی ہے۔ تو سورۃ البقرہ ایمان کے متعلق بات کرتی ہے، اسلام ہی سارا اس میں موجود ہے، فضائل کا آپ نے سنے۔ تو بڑا بڑا خلاصہ اس تقریباً پہلے اس بارے میں، بلکہ سورت کا پہلے اس طرح سمجھے کہ چونکہ سارا اسلام ہے تو اسلام کے اندر عقائد ہے، مثلا ایمان اور اسلام میں عقائد ہے۔ عقیدہ ہے اللہ پر، عقیدہ ہے رسول پر، عقیدہ ہے آخرت قبر حشر پر، مر کر دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عقیدہ ہے۔ عقائد ہیں اس میں، سورہ بقرہ میں عقائد چلے ٹوٹلی طور پر۔ اسلام کے اندر، ایمان کے اندر یہ بنیادی احکام ہے۔ اسی طرح پھر یہ دین، جب آیت دین انفرادی ضرورت بھی ہے اس کا متعلق بات ہوگی۔ پھر گھر کی ضرورت ہے تو گھر کے معاملات سورہ دوسرے سپارے میں خصوصاً طلاق وغیرہ کے احکام بیان کر کے گھر کا نظام کیسے مرتب کیا جائے گا، بیوی اور خاوند بچے آپس میں کیسا ملنسار رہیں گے، کیسے رہیں گے، رہن سہن کیا ہوگا، اختلافات کیسے دور کیے جائیں گے، تاکہ اسلام صرف بندے کے انفرادی دین نہ بنے، یہ اجتماعی شکل یہ بھی اختیار کرے، یہ گھر پر بھی نافذ ہو، اور پھر اس گھر سے ہوتے ہوتے یہ عالم پر نافذ ہو، اور یہ عالم کا دین بنے۔ اب عالم کا دین بننے کے لیے ضروری ہے کہ دو بڑی قربانی ہوں گی، بہت ساری قربانیوں کے ساتھ ساتھ۔ ایک بڑی قربانی یہ ہے کہ لوگ اپنا مال لگائیں اسلام کے نافذ کرنے پر، اس لیے انفاق کا مسائل سورہ بقرہ کے آخر میں شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح جہاد چاہیے ہوگا، اسی سے ہی دین کی ترویج ہے، دعوت اور تبلیغ، اور پلس انفاق اور پلس جہاد۔ تو اس لیے یہ سب ہوں تو اسلام میں پھر یہ عالم کا مذہب بنے گا، گھر تک نہیں محدود رہے گا۔ تو اس بنا یہ بڑی بڑی باتیں، عقائد، انفاق، جہاد اور معاشرتی نظام، یہ سب اس صورت کے اندر۔ تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہی ایک مرتب انداز سے چلے گا، بے ربطہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جہاں اگر آپ کو ایک آیت بے ربط نظر آتی ہے، اسی پر آپ سوچیں گے تو آپ کو بڑی گہرائی سے اس کی ربط کی سمجھ آ جائے گی۔ اب یہاں جو ہمارے سامنے جو رکوع ہے، اب شروع میں اللہ رب العالمین نے ایمان کی بات کی، تو ایمان کے اندر پھر صفیں بنی ہے نا، دولت ایمان اور اسلام میں لوگوں کی صفیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے ایمان اور اسلام کو گلے لگایا اور قبول کیا، مومن کہلاتے ہیں۔ ان کی کچھ خوبیاں اللہ رب العالمین شروع میں بیان کر دیں گے، اور ان کا نتیجہ پھر بتا دیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اس کے بعد اسی ایمان کے اندر ایک صف جو ہے منافقین کی، جو ایمان کے متعلق دوغلا پالیسی کا شکار ہے، ان کی بات شروع ہو جائے گی، ان کی بری خامیاں بیان ہو جائیں گی، پھر ان کا نتیجہ بیان ہوگا، اور دو مثالیں رکھی جائیں گی کہ دیکھیں ان کی حالت کچھ اس طرح بنتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ساروں کو پکے ایمان کی دعوت دیں گے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تو آئیے اللہ کی بندگی کیجیے، صحیح بندگی ہے اللہ کی۔ اور پھر ساتھ ساتھ رسول اللہ کی صداقت کا تذکرہ شروع ہو، اسی طرح پھر قرآن کی حقانیت کا بیان شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا تذکرہ، اور یہ پھر اپنا ایک مرتب نظام ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اس عالم میں انسانوں سے پہلے جن تھے، ترتیب ذرا سمجھیں گے آپ، عالم میں انسانوں سے پہلے جن تھے، جنہوں کو اللہ رب العالمین نے اختیارات دے رکھے تھے، انہوں نے خیال نہ رکھا تو اللہ رب العالمین نے انہیں ختم کیا، اور یہ خلافت جو ہے بنو آدم کو سونپ دی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ بات آگے چلتی رہی، بنو اسرائیل دنیا کی اچھی مخلوق تھی، اللہ نے انہیں پھر یہ خلافت عطا کی،
انہوں نے پھر بگاڑ پیدا ہوئی، اللہ نے بگاڑ کو ذکر کیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سوارے کے تقریباً آخر تک، اور پھر اشارہ دیا کہ اب ان کی چھٹی ہونے لگی اور ہو چکی ہے، اس کے بعد امت محمدیہ کے ہاتھ یہ آئی ہے، اب اگر یہ بھی اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ذلتوں کا سامنا کریں گے۔ عمومی طور پر قیامت اللہ رب العالمین نے نظام انہی میں رکھا ہے، اس لیے پھر ان کے متعلق جو احکام مسائل جو ہیں دنیاوی و اخروی زندگی کے شروع ہو جائیں گے، اور انہیں ترغیب دی جائے گی ایمان اور اسلام اور اس کو سنبھالنے کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات یعنی وہ حروف جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مقطعات اکثر صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں جن صورتوں نے اکثر قرآن اور ایسی معنیات وغیرہ کو ڈسکس کیا ہوتا ہے۔ عموماً اس کے اندر کوئی حکمتیں ہیں۔ ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ الف لام میم، وہ عرب جو اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز کیا کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہمارے مقابلے کا اور پلے کا کوئی ہے ہی نہیں، اور فصیح و بلیغ باقی دنیا انہیں عجب مینز گونگے اور بہرے جنہیں کچھ نہ آتا ہو، یعنی ہم بھی بول سکتے ہیں، ہمیں ہی بولنا آتا ہے، باقی دنیا تو گونگی ہے۔ اور واقعی عرب کی فصاحت اور بلاغت، اور ان کی بوڑھی مائیں ایسے اشعار کہا کرتی تھی جو عجب کے جوان نہیں کہا جا سکتے۔ کسی چلتی پھرتی ہرن کو دیکھا اور کھڑے کھڑے سینکڑوں اشعار کہہ دیے، اتنی فصاحت اللہ رب العالمین نے دے رکھی تھی۔ عربی فصیح ترین زبان، اپنی جگہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے، اور یہ اللہ کی بڑی عطا ہوتی ہے کہ کسی انسان کو اچھی گفتار مل جائے۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، امام مالک کی روایت میں رسول فرماتے ہیں کہ بعض گفتگو وہ جادو رکھتی ہوتی ہیں، جادو پایا جاتا ہے۔ ایک آدمی بڑی عجیب ترین بات کر رہا ہوگا، بڑی دجل والی ہوگی، لیکن اس انداز سے کر جائے گا کہ آپ نے کہ واہ اس سے تو اچھی بات ہو نہیں سکتی، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی بڑی اچھی بات کر رہا ہوگا، اس انداز سے کہہ دے گا یا کہنے کا طریقہ نہیں آتا ہوگا کہ آپ سب کے متنفر ہوں۔ تو یہ انداز گفتگو اور فصاحت اور بلاغت اللہ کی بڑی عطا ہوتی ہے۔ تو یہ انہیں فخر تھا اپنی فصاحت اور بلاغت میں۔ تو اللہ نے اشارہ دیا کہ دیکھیے وہی الف با تا تھا جو تمہارے حروف تہجی ہیں، انہی سے ایک کتاب ہم نے بنائی ہے، بنا کے لے آؤ ویسی کتاب۔ آگے بات آئے گی قرآن جیسی کتاب لے آؤ، نہ قبول کر سکے کہا 10 صورتیں لے آؤ، نہ قبول کر سکے ایک صورت تک کی بات آئی ہے، یعنی ان کو مکمل آسانی سے آسانی دی گئی ہے، پھر بھی اس کا مقابلہ جو وہ نہیں کر سکے۔ تو چیلنج اور تحدی ہے کہ لائیے ایسی کتاب الف لام میم حروف مقطعات۔ اس کا معنی راجح قول کے مطابق جمہور اہل علم کا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ عالم مرادی، کہ اللہ ہی اس کے معنی اور مراد کو بہتر جانتا اور سمجھتا ہے، اس کے معنی میں پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی، یہی راجح اور بہترین موقف ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، کوئی شک اس میں نہیں۔ الکتاب میں پھر الف لام کو لایا گیا، معنی کامل کتاب، کامل ہے، کمپلیٹ ہے، اس کے اندر کوئی نقص خامی نہیں ہے، نہ الفاظ کے اندر ہے، نہ معنی کے اندر ہے، نہ اخبار کے اندر ہے، نہ صداقت کے اندر ہے، کسی طرح سے کسی طرح کا کوئی شیبہ اس کتاب میں نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگوں نے جو کیا شک، وہ شک کرنے کا تھا ہی نہیں، ان کے دماغ خراب جو قرآن میں شک کرتے ہیں، اس لیے ان کی طرف التفات ہی نہیں کیا کہ اللہ کے ہاں سے جب یہ کتاب آئی ہے تو اللہ کے نظام میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا نظام ہی پرفیکٹ ہے۔ ایک چیز اگر اللہ کے ہاں بہترین ہے، کامل ہے، تو وہی کامل ہے۔ انسانوں کی تکمیل کیا ہوتی، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین اور پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدا یہ پھر عربی قانون کے مطابق یہ مصدر ہے، اور اس کو اس انداز سے ذکر کرنا یہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے، یعنی سراسر ہدایت۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیے، ایک ہم کہتے ہیں کہ فلانا بندہ سچا ہے، ایک یہ کیفیت ہے، ایک آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی سچ، بندے کو سچ آپ کہہ رہے تھے، وہ کہ اب یہ بندہ نہیں رہا، یہ سچ ہی بن گیا ہے۔ تو اس طرح کی بات ہے کہ یہ قرآن ہدایت دینے والی کتاب نہیں ہے، خود ہی ہدایت ہے۔ یہ ہدایت ہے، کامل ہدایت ہے، پوری ہے، ہر ایک کے لیے ہے، خصوصاً للمتقین، متقین اور پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ منعم علیہ ہے، کل ہم نے بات کی تھی، متقین ہو جس کا ایمان دل کے اندر اترے، علم بھی
اور عمل دونوں جمع ہو جائیں جس انسان کے اندر، یہ متقی، اس کا ظاہر اور باطن اللہ کے حوالے ہو جائے۔ تقویٰ کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ نے کرنے کا کہا وہ کیا جائے، اور جس سے رب العالمین نے منع کیا اس سے رکنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ بس جہاں اللہ نے کہا کہ چلو، جس طرف چلنے کا کہا چل دیے بندہ، رکو رکنے کا کہا رک گیا بندہ، یہ ہے تقویٰ، للہیت اور خشیت۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے متقین کی۔ ہدایت تو اس سے کافر بھی اپنی دنیا کی حاصل کرتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں اور مسائل ہیں، ان کی بات اس لیے نہیں کی تو وہ چھوٹی بات ہے۔ قرآن سے اگر کسی نے دنیا کی بڑی بڑی ایجادات کر دی، اپنا کاروبار چمکا لیا اور عزت کما لی وغیرہ وغیرہ، یہ فائدے ہیں، چھوٹے فائدے ہیں۔ اصل قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نجات کا ذریعہ بنے، یہ آخرت بندے کی اچھی کر دے، تقویٰ پیدا کرے، الہیت پیدا کرے، خشیت پیدا کرے، یہ اصل اس کا فائدہ ہے۔ ھدی للمتقین، جو متقین ہیں انہی کے لیے اصل کتاب ہے۔ اور ظاہر ہے پھر متقین جو اس کے معانی سے جڑے ہوں، مفاہیم سے جڑے ہوں، فقط چومنا چاٹنا پڑھنا پڑھانا اس حد تک الفاظ کا تعلق ہو، یہ تقویٰ کا ذریعہ ہے لیکن کم ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ اس کے اندر اتریں، کیونکہ ہدن گائیڈنس کا آ گیا نا کہ آپ پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ آپ کسی جگہ بس رہے ہیں اور آپ کے خلاف ایک پلاننگ ہو رہی ہے کہ فلانا بندہ آج فلانی جگہ کو آئے گا تو ہم نے اس کی زندگی تلف کر دی، اور اس پلاننگ کی خبر مثلا کالے ڈریس ہوئی اور آپ کسی دوست کو ہو گئی کہ یہ کچھ چل رہا ہے، اور اس نے جلدی سے ایک لیٹر ایک میسج آپ کی طرف کر دیا، آپ نے پڑھا اور کہا کہ بڑے اچھے دوست کا لیٹر آیا ہے، اور چوما چاٹا اور رکھ دیا۔ آپ نے دوست کا تو شکریہ ادا کر دیا، اگرچہ ہم تو نہیں کر سکے، لیکن یہ ہے کہ مصیبت سے بچ نہیں سکے۔ مصیبت سے بچنا یہ تھا کہ آپ پڑھتے اور سمجھتے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور اس پلاننگ سے آپ بچ جاتے اور آپ کی موت نواب نہیں ہوتی۔ یہ تھی اصل چیز۔ آئین ہی اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اس کلام اللہ کو کہ بندہ اس کے سامنے بڑے دشمن ہے، جہنم ہے، شیاطین بیٹھے ہیں، مسائل ہے اس کے لیے، ان سب سے بچنا مطلوب ہے۔ اس لیٹر کا دراصل مقصد یہ ہے، جس کسی نے جانا نہیں سمجھا نہیں، وہ تمام جو اصل مطلوب اور مقصود چیز تھی اس سے دور رہا، اسے حاصل نہ ہو سکے۔ اس نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین اور پرہیزگاروں کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوا کون ہے متقین اور پرہیزگار لوگ؟ تو کچھ اس کی تفصیل بیان کر دی۔ ایک آدمی اگر چاہے کہ قرآن میرے لیے مشعل راہ اور ہدایت بنے تو اس کے لیے تقویٰ متقی بننا ضروری ہے۔ متقی میں کب بنوں گا؟ کیا صفات میرے اندر ہوگا میں متقی کہلاؤں گا؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یہ ہے متقین۔ پہلی صفت کی یہ۔ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں بات کہ آپ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے اسباب بتائے گئے کہ کب آپ قرآن سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پہلی چیز بتائی الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا ایک معنی یہ کہ اللہ اور رسول ہم نے دیکھے نہیں ہیں اور ایمان ہے ہمارا، غیب پر ایمان۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ہی دیکھ رہا ہوتا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہمیں کام نہیں کرتے کیونکہ غیب پر ایمان۔ صرف لوگوں کے سامنے اللہ کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ غیب ہوتے ہوئے بھی کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رہیے اصل ایمان ایمان بالغیب ہے کہ بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور اللہ سے ڈرنے اور گھبرانے والا اور اللہ کی مخالفت اور نافرمانیوں سے دور رہنے والا، اصل ایمان یہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 42 نمبر حدیث ہے اور سند کے لحاظ سے مقبول اور صحیح ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض لوگ جو ہیں وہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ بہت بڑے پہاڑی سلسلہ ہیں، اتنی زیادہ نیکیوں کے باعث ہوں گی، لیکن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو وہ تمام نیکی جو ہیں کی ختم کر دی جائیں گی، بہا دی جائیں گی۔ نیکیاں تھی کام نہیں آئے گی۔ صحابہ نے کہا کہ رسول بتائیے کہ کہیں ہم نشکار ہو جائیں۔ سبق یہ پرابلم تھوڑی زیادہ ہوتی تھی، ڈرتے تھے کہ بتائیے کہ یہ کون ہوگا جن کی نیکیاں ہیں اور ضائع ہو رہی ہیں۔
فرمایا یہ جو ہے تمہاری طرح ہی ہوں گے، حتیٰ کہ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اس طرح کہ تمہاری تہجد جلدی ہوتی ہے اور تہجد گزار اور تہجد پڑھتے ہو، اسی طرح یہ بھی تہجد پڑھنے والی مخلوق ہوگی، تہجد گزار ہوگا۔ لیکن مسئلہ کیا ہوگا؟ لَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا انْتَهَكُوا مَحَارِمَ اللَّهِ، کہ جب یہ تنہائیوں میں ہوں گے تو اس وقت، یعنی جب غیب میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، تو پھر اللہ کی باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے، پھر اللہ کی محرمات حرام کا کوئی ارتکاب کرنے والے ہوں گے، یعنی ان کا ایمان بالغیب کمزور ہوگا، بظاہر ٹھیک رہیں گے لیکن جب تنہائیوں میں یہ ہوں گے تو اس وقت پھر اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھیں گے۔ فرمایا کہ یہ لوگ ہوں گے جن کی اتنی نیکیاں جو اللہ رب العالمین ضائع کر دیں گے، اور خاص طور پر اس زمانے میں تو مزید کچھ جدید آلات وغیرہ نے ہمارے ایمان بالغیب کو بہت کمزور کر دیے۔ موبائل کا زمانہ ہے اور باتیں بہت آگے جا چکی، اس قسم کی احادیث ڈراتی ہیں، بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے ایسی احادیث۔ ایمان بالغیب محفوظ مضبوط ترین ایمان، اس بنا پر ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے، جیسے کہ معنی یہ بھی بنتا ہے کہ شریعت کی ایک بات سمجھ آتی ہے نہیں آتی ماننی ہے انسان، کیوں؟ نتیجہ ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے، مشاہدے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تجربہ اسے مانتا ہے یا نہیں، ہمارے علوم اور فنون اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میڈیکل مانتی ہے نہیں مانتی، سائنس قبول، کچھ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا یہ بات برحق ہے، میرے غیب پر ایمان ہے، مجھے اس کے فائدے نہیں نظر آ رہا، یہ تھیوری مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اس کا منطق اور فلسفہ میں نہیں جان رہا، لیکن ایمان بالغیب اگر اللہ نے کہا بس یہ ٹھیک ہے، مجھے اس کی انتہا پر پہنچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ پہنچوں تو کوئی مسئلہ اور پرابلم میرے لیے نہیں، چونکہ ایمان بالغیب ہے۔ اور جب آپ اللہ اور رسول قرآن اور حدیث کی باتیں تب مانیں کہ جب وہ تجربے کے مطابق ہوں، آپ کے افکار کے مطابق ہوں، پھر تو ایمان بالحاضر اور بالشاہد ہو گیا، پھر تو غیب پر ایمان نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجیے، آپ کسی کو ویسے قرآن و حدیث سنائیں، ہمارے زمانے کے مسلمانوں کم متاثر ہوتے ہیں، جب اسی چیز کو آپ کی سائنسی نقطۂ نظر سے ثابت کریں پھر زیادہ قبول کرتے ہیں، یا اسی طرح اگر وہ چیز تجربے میں ہمارے آئی ہو کہتے ہیں واقعی یار، اس کا مطلب یہ کہ یہاں ایمان بالغیب کے اندر تھوڑے مسائل ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو صحابہ کی طرح سمجھ آئے نہ سمجھ آئے، اللہ نے جب کہا اس سے بڑی سمجھ گیا ہو، جو اللہ نے کہا اس کے اندر شک کی گنجائش رہ ہی نہیں سکتی، بس وہی کافی۔ الذین یؤمنون بالغیب پہلی صفت۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کی پہلی صفت ایمان بالغیب بیان بتائی، اس لیے قرآن کی حدیث کی بات اگر اپنی میموری میں نہیں آ رہی تو سوالات، اعتراضات، اشکالات، یہ بالکل رویہ مومن کا نہیں ہو سکتا۔ یؤمنون بالغیب کا تقاضا ہے کہ جی سمجھ آئے نہ آئے اسے اپنی خامی اور کمزوری تصور کیا جائے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، اقامت الصلاۃ، قرآن نے اکثر اقامت الصلاۃ کہا، نماز پڑھتے ہیں نہیں کہا، بلکہ سورہ ماعون میں تو اللہ رب العالمین نے قول المصلین کہا کہ فقط نماز پڑھنے میں ان کے لیے ہلاکت ہے، خصوصاً جو سستیوں وغیرہ کے ساتھ پڑھتے۔ تو اقامت الصلاۃ، اس کی ارکان، شرائط، ضوابط، اصول، آداب جو بھی ہیں نماز کے، وہ تمام اپنے مد نظر رکھ کر نماز کی ادائیگی ہوگی، اسے اقامت الصلاۃ۔ اقامہ کھڑا کرنا کسی چیز کا نا اسے کہا جاتا ہے۔ مثلاً ایک آپ کے سامنے کیمرہ نصب ہے، اس کے لیے اسٹینڈ لگایا گیا ہے، محنت کی گئی ہے، زاویہ رکھا گیا ہے، اس کے بعد یہ کھڑا ہے۔ یہی کہ نماز کو آپ اقامت کی شکل میں لائیں، اس کے لیے کچھ جذبات ہوں، کچھ محبتیں اللہ کی دل میں پائی جاتی ہیں، صفائیاں ہوں، صفائیاں ہوں، اور کچھ تیاریاں ہوں اس کے لیے، بر وقت اس کی ادائیگی ہو، تو یہ سب جو ہے تو اسے اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ اگر نہ اس کے بغیر یہ زمین پر پڑا اس طرح ایک کیمرہ ہوگا، اس کی حالت ہوگی۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز ہے یہ قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور پھر یہاں ایمان بالغیب کے ساتھ اقامت الصلاۃ کو ذکر کیا، اور یہ ہے کہ ایمان کو مضبوط کرنے میں بہت بڑا دخل ہے اعمال کا، اور اعمال میں خصوصاً نماز کا بہت بڑا دخل ہے۔ نماز جتنی ایک انسان کی مضبوط ہے اس قدر اس کا ایمان مضبوط ہے، اور مضبوطی ہے کہ دل والی نماز ہو، خشوع خضوع والی نماز ہو نا، اور جیسا لگتا اپنے پیارے اللہ سے باتیں گفتگو کر رہا ہو، یہ نماز جب انسان کی ہوگی تو اس کا ایمان بالغیب بہت مضبوط ہوگا،
اور جس کے اس ایمان اس نماز کے اندر مسائل ہیں تو اس کے ایمان کے اندر مسائل ہیں. وہ لما سوا اضیاء، عمر کہا کرتے تھے نا کہ جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے اور خیال نہیں رکھتا اور کسی اعتماد کا نہیں ہے وہ بندہ، اس پر نہ دنیاوی اعتماد قائم کرنا ممکن ہے نہ دینی اعتماد. جو نمازوں کو ضائع کرنے کا، جو اللہ کے حقوق اور اللہ کے حقوق میں سے بڑا حق نماز کی تکمیل نہیں کر سکتا، نہیں ادائیگی کر سکتا، اسے کسی خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. تو اس لیے ایمان میں نماز کا دخل بہت زیادہ تو ساتھ ذکر کی وہ یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس کے اندر پھر فرائض نوافل سب کچھ اس کے اندر داخل ہے. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ان میں سے اس میں سے یہ انفاق کرتے ہیں، لگاتے ہیں. فرائض، فردی صدقات، نفلی زکات، صدقات وغیرہ سب کچھ یہ ادا کرتے ہیں. اس کے اندر پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف بھی اشارہ ہے. یقیمون الصلاۃ یہ حقوق اللہ ہے، ومما رزقناهم ينفقون یہ حقوق العباد ہے. یعنی ان کی زندگی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پاسداری پائی جاتی ہے اور دونوں کا یہ خیال رکھتے ہیں. اور خصوصاً سے بخاری کی روایت ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے یہ انفاق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اس حدیث میں 14-17 نمبر حدیث ہے بخاری کی. جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، بھاگو، دور رہو، خلاصی اختیار کرو. اگرچہ ایک ٹکڑا کھجور کا خرچ کر کے کیوں نہ ہو، معمولی سی کھجور خرچ کر کے، انفاق کر کے، اللہ کے راستے میں 2 ٹکے دے کر کیوں نہ ہو کیجیے تاکہ جہنم سے تمہاری خلاصی ہو سکے. تو انفاق جو ہے بہت بڑا ذریعہ ہے. اور انفاق پھر اس کے انشاءاللہ اسی صورت کے آخر میں اس کے احکامات آ رہے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے مطابق کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، کی مزید صفت یہ کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم نے نازل کی، بما انزل جو نازل کیے گئے الیک آپ کی طرف، جو آپ کی طرف اتارا گیا. آپ کی طرف کیا اتارا گیا؟ آپ کی طرف کتاب کو اتارا گیا، سنت کو، حدیث رسول کو اتارا گیا. اس کے اندر قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی داخل اور شامل ہے. اور اس کی بڑی دلیل سے بخاری کی 2350 نمبر حدیث ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ حدیثیں بڑی بیان کرتے ہیں. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ لوگوں نے یہ بات تو کہہ دی ہے لیکن فلسفہ سمجھا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر رہا کرتا تھا، ہر وقت رہتا تھا تاکہ حدیث مجھ سے مس نہ ہو. اور پھر فرمایا اگر قرآن کی کچھ آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث نہ بیان کرتا. اگر خاص طور پر یہ آیت پڑھی جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں رکھی ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ جو ہم نے نازل کیا وہ چھپاتے ہیں، ان کے لیے یہ وعیدیں اللہ نے بیان کی ہے نا. تو اس لیے یہ آیت مجھے ڈراتی ہے کہ میں کچھ حدیثیں نہ بیان کروں. اب یہاں دیکھیں استدلال کا طریقہ. فرماتے ہیں آیت وہ پڑھی ہے کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کیا. اور فرمایا اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں حدیثیں باز نہ بیان کرتا. تو کیا سمجھ آئی کہ حدیثیں جو ہیں یہ انزلنا میں داخل ہیں. اگر انزلنا حدیثیں نہ ہوتی تو ابو ہریرہ یہ نہ کہتے کہ میں یہ حدیثیں نہ بیان کرتا. انزلنا کے اندر صحابی یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی داخل ہے. مختصر یہ ہے تو قرآن بھی اور حدیث دونوں پر ان کا ایمان ہے. اور وہ ایمان نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں غلط سوچ قائم ہو گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان ہے. اس کے اسلام سے حقیقت میں اور تحقیقی قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق وہ آدمی اسلام کا ایمان کا مشکوک ہے جس کا حدیث پر ایمان نہیں ہے. کامل ایمان کے لیے قرآن اور حدیث دونوں کا ایمان ضروری ہے. اور جس کا حدیث پر ایمان نہیں اس کا ایمان ہے ہی نہیں. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ قرآن پر آپ حدیث کے بغیر ایمان لا نہیں سکتے. آپ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھ نہیں سکتے. ٹھوکریں لگیں گی، غلطیاں اٹھائیں گے اور مسائل آپ کے لیے ہوں گے، غلط تعویلات کرنی پڑے گی حتیٰ کہ کفر اور شرک تک بات چلی جائے گی. یؤمنون بما انزل الیک، جو ہم نے نازل کیا اس پر ان کا ایمان. اور اب سے بخاری کی روایت بھی آپ کے سامنے کر رکھی گئی تھی. مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر، کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھے علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال زیادہ بارش کی سی جو آسمان سے اترتی ہے. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا اور حدیث دے کر بھیجا. دونوں کو وحی کہا گیا اور دونوں کا ہی نزول ہے. بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا کتاب اور سنت کی شکل میں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر بھی ان کا ایمان ہے. یعنی تورات، انجیل، ابراہیم و موسیٰ وغیرہ جو پہلے اللہ رب العالمین کے احکامات آتے رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ فرق ہے، قرآن اور حدیث پر تفصیلی ایمان ہے
آپ فالو بھی کریں گے، اور جو تورات اور انجیل اس حد تک ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے کتابیں آئی ہیں، باقی تفصیلات کے اندر جانا اور اس کی پیروی کرنا یہ پھر ہمارے لیے نہیں ہے۔ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا، رسول فرماتے ہیں یعنی کتاب کی نہ تصدیق کرنی نہ تکذیب کرنی۔ ٹھیک ہے، اللہ کی کتابیں تھیں، ان میں پھر لوگوں نے بگاڑ پیدا کی، اور اس لیے اب کنفرم بات نہیں کی جا سکتی کہ کون سی بات ٹھیک کون سی غلط، صرف ایمان کی حد تک خاموشی ہے اس پر، لیکن ایمان ہے وما انزل من قبلک۔ اور اسی طرح بالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یہ لوگ جو ہیں یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں، ہم نے شروع میں کل بھی ایک بات کی تھی کہ قرآن ان لوگوں کی کتاب ہے، اور قرآن سے مستفید وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جس کا آخرت پر ایمان ہو۔ جب تک آپ آخرت کو نہ مان لینا اور یقین اپنا نہ بنانا کہ یار 2-4 دن بعد میں نے مرنا ہے اور اس قبر کے اندر اترنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، ہر ایک چیز کا پوچھا جانا ہے مجھ سے، یہ قبر کی تاریکیاں برحق ہے، یہ حشر کی سختیاں برحق ہے، نظام نام اعمال کا، ترازو کا، پل صراط کا، یہ سب کچھ ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ جب تک یہ ایمان آپ کا نہ بنے، کتاب اللہ قرآن آپ کی کتاب نہیں ہے، یعنی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تو تب آپ فائدہ اٹھائیں گے کہ جب یہ سارے خوف آپ پر سوار ہو گئے کہ یار بڑا سخت سفر آ گیا، سخت سفر ہے، اچھا اس کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے، تو خود آپ کے ذہن میں اس کا جواب آ جائے گا۔ نہیں تو کسی سے آپ پوچھ لیں گے کہ سفر کو میں کیسے آسان بناؤں، وہ کہہ دے گا کہ کوئی نہیں، اللہ نے اپنی کتاب بھیجی ہے، اس پر عمل کریں، نو پرابلم، بڑا آسان سفر ہے۔ تو کیا ہوا کہ آپ کو ایمان بالیوم الآخر نے مجبور کر دیا کس پر؟ ایمان بالقرآن پر، یعنی آخرت کا ایمان جو ہے مجبور کرتا ہے قرآن کے ایمان پر، اور دوسری سائڈ لیں قرآن کا ایمان مجبور کرتا ہے آخرت کے ایمان پر۔ جب آپ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، گہرائی میں اترتے ہیں، تو قرآن ہی پھر آپ کو سمجھاتا ہے کہ آخرت چیز کیا ہے، پھر اس پر بھی آپ کا ایمان، یعنی یہ دو ایمان آپس میں لازم و ملزوم ہے، قرآن پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، قرآن پر ایمان۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون باللہ، فرماتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان ہو وہی قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایک تفصیلی بات ہے، انشاءاللہ بار بار یہ روایت ہوتی رہے گی اور آپ محسوس کرتے رہیں گے۔ جیسے یہاں دیکھیں، یہاں اللہ نے کتابوں پر ایمان کی بات کی اور ساتھ ہی وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، مناسبت اور ربط آپ کو سمجھا ہی رہا ہوگا کہ آخرت پر ایمان کو، ایمان بالکتاب کو کے بعد ذکر کیا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آخرت پر ایمان ہے تو کتابوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان ہے تو آخرت پر ایمان ہوگا۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یہ لوگ جو ہے یقین رکھتے ہیں۔ یہاں رب العالمین نے لفظ یقین استعمال کیا، لفظ یقین۔ یقین جو ہے یہ شک اور ریب اور ظن، اس سے اوپر تک، علم سے اوپر کا لیول، یعنی جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ ایک ایسا آدمی جس کی سوچ مثلا یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں آخرت ہے یا نہیں ہے، یا دیکھ لیں گے جو ہوگا یار، باقی جو حشر ہوگا ہمارا بھی ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ یقین کی محرومی ہے، شک ہے، ریب ہے، ظن ہے، لیکن یقین نہیں۔ یقین اس کے حقیقت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، اقرار القلب والاطمینان علی الشیء، کہ دل آپ کا ساکت ہو جائے کہ یار یہ ہے، یہ کام جو ہوگا یہ برحق ہے، اس کے اندر 1% بھی شک نہیں ہے، اسے یقین کہا جاتا ہے۔ اور دل آپ کو اس پر مطمئن ہو جائے، قرار پکڑنے کا آپ قسم اٹھا سکتے ہیں اور ہزار قسم اٹھا سکتے ہیں جس کام کے ہونے پر، اسے یقین کہا جاتا ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یقین۔ اور اس زمانے میں یقین بہت سے لوگوں کا بہت زیادہ کم ہے۔ ہم جو ہے آخرت پر یقین جو کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں رکھ پائے، اور خصوصاً ہمارے بہت بڑا طبقہ اس میں ڈاؤٹ کا شکار ہے، اسی بنا آخرت کی باتیں سنتے رہتے ہیں، جی دیکھ لیں گے جو ہوگا، جی جو باقی حشر ہوگا دیکھ لیجیے گا، کل کس نے دیکھا ہے جی۔ یہ باتیں دراصل ان ذہنوں سے نکلتی ہیں جن کا ایمان بالیوم الآخر جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اب یہ صفات 5-6 لوگوں میں جمع ہو گئی، ایمان بالغیب، اقامۃ الصلاۃ، انفاق، ایمان بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جن میں یہ صفات جمع ہو گئی، جو اصل مومن لوگ ہیں وہ یہی ہیں، اور ان کے لیے پھر اچھا بدلہ اور جزا کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اب یہ جو متقین یہ لوگ ہیں، قرآن ان کے لیے مفید ترین کتاب ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم جو ہدایت پر ہے رب کی طرف سے، یہ لوگ ہدایت پر گامزن ہیں، جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں
وہی دراصل ہدایت یافتہ ہے۔ اب جن کے اندر یہ صفات نہیں ہے وہ ہدایت سے محروم ہے، وہ ایمان کی صف میں کمزور ہے، وہ اہل قرآن نہیں ہے، وہ حمل القرآن میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حمل القرآن اور حاملین القرآن، قرآن کے اہل کی صفات بیان کی ہے۔ قرآن جن کے لیے مفید کتاب ہے، قرآن سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کی صفات ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اور اچھائیاں بیان کرتے ہیں، پھر آخر میں انعام کا اعلان کرتے ہیں، تو وہاں ان کی صفات بیان کی پیاری پیاری، اب ان کے لیے انعام کیا ہے؟ دو بتائے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ جو ہیں ہدایت پر ہیں۔ اور ہدایت بھی پھر اپنی زبانی کلامی اور جمع خرچ والی نہیں ہے، بلکہ من ربہم وہ ہدایت ہے جو حقیقی ہدایت ہے، اور رب کی سٹیمپ لگی ہے اس پر۔ ہوتا ہے نا بعض بات، ایک آدمی خود کو تو ہدایت یافتہ سمجھ رہا ہے، بڑی عبادات کرتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ہدایت سے وہ بہت دور ہے، بدعات پر مشتمل ہے، شرکیات پر مشتمل ہے، کوئی ایسی اس کے اندر پائی جاتی ہے جو اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ پوری زندگی کی عبادتیں اس کی 10 لانا رکعات میں ریٹائر ضائع ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کمال ہے کہ اعلیٰ ھدی من ربہم، وہ ہدایت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے اس پر یہ گامزن ہے، اور اسی طرح پیپر حل کر رہا ہے جس طرح کے ممتحن کا مطلوب ہے، جس پر اسے پاسنگ مارک مل سکتے ہیں، اس انداز نے پرچہ حل کیا۔ اعلیٰ ھدی من ربہم کا معنی یہ ہے، یہ کوئی زبانی کلامی ہدایت نہیں ہے، حقیقی ہدایت آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ربانی ہدایت ہے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ صرف ہدایت نہیں، انسان کو ہدایت ربانی چاہیے، اللہ والی ہدایت چاہیے جو اللہ کے ہاں مستحکم اور مقبول ہوتا ہے نا۔ آپ ایک آدمی کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں اور اس کے سامنے جی اپنے وہ تحفے شبے پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا لے جاؤ ایسے۔ کمال یہ ہے کہ آپ بہت تحفہ دیں، بہت تیاری کریں، بہت محنت کریں، جو اگلا ہاتھ میں جی بالکل یہی چاہیے مجھے، یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت ہے۔ اور پھر اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ ان کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، رب کی عطا ہے، ھدی من ربہم، اور یقیناً ہدایت جو ہے وہ رب کی عطا ہے، کل بات کی گئی تھی۔ ورنہ جتنے بھی کمالی اور جتنی بھی صلاحیتوں والا ہو، اگر اللہ رب العالمین کی عطا نہ ہو تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اللہ کے بات کریں گے انشاءاللہ کافروں کے بارے میں کہ یہ لوگ بڑے تیز ہیں دنیا میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے معاملات کو بہت زیادہ جانتے ہیں، بڑے استاد ہیں، سارے عالم کو یہ چلا لیں گے، ہر ایک کو دھوکہ دے دیں گے، ہر ایک سب کو سیدھا کروا لیں گے، کام نکال جائیں گے، لیکن اگر فیل ہے تو ہدایت کے باب میں یہ فیل ہے، یہ آخرت کے باب میں یہ فیل ہے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، فرماتا ہے جو افعال مہلکہ عادی اور سمودی، ان کی وہ ایجادات جو آج اس مشینری کے زمانے میں لوگ نہیں کر سکتے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑے ہوشیار لوگ تھے، یہ بڑے زیرک تھے، اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی، باوجود اس کے وہ تباہ ہوئے اور برباد ہوئے، کیوں؟ ہدایت سے محروم تھی۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو طاقتیں ہم نے ان لوگوں کو دی تھی پرانی امتوں کو، 10واں حصہ بھی تمہیں نہیں دیا گیا، اتنی طاقتور یہ قومیں تھیں، کدھر گئی؟ تباہ ہوئی، برباد ہوئی، کیوں؟ ہدایت سے محروم تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ہدایت جو صلاحیتوں سے نہیں ملا کرتی، یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہوتی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت پر ہیں یہ لوگ، اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ راہ تو سیدھی چل رہا ہے، پھر بیمار پڑ جاتی، نتیجہ نہیں ملتا، بڑا اچھا پیپر دیا، ضائع ہو گیا، اگلے نے ضد کی، ضائع کر دیے کچھ نہیں۔ یہ ہدایت پر ہیں اور پھر مطمئن رہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ جب کامیاب بھی ہوں گے، کوئی ان کے نقصان کا خطرہ نہیں ہے، ان کے محنت کے ضائع ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اولئک هم المفلحون قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قرآن نے کہا۔ تو یہ یہاں تک یہ جو پہلا طبقہ تھا ایمان کے باب میں اور اسلام کے باب میں، اور جنہوں نے ایمان کو سینے سے لگایا اور دل سے لگایا، ان کی کچھ صفات بیان کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا انجام بتایا جو بہترین ہے، ہدایت انہیں مل گئی اور انہیں کامیابیاں مل گئی، اور کامیابیوں سے مراد، فلاح سے مراد فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز والی بات ہے کہ جہنم سے بچے بندہ اور جنت مل جائے۔ اسی طرح اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اسی طرح ورضوان من اللہ اکبر کے تحت اللہ کی رضا مل گئی جنت میں۔ تو یہ ہے اولئک هم المفلحون، کامیاب ترین لوگوں نے اللہ رب العالمین کامیابیوں سے نوازیں گے۔ اب اس کے بعد ایمان کے اندر جو دوسری صف ہے، ایمان، پہلے وہ تھے جنہوں نے ایمان کو لیا اور سینے سے لگایا، قرآن کو لیا اور اس کے اہل بن کر رہ گئے۔ اب اس آیت میں ان الذین کفروا، اور اسی طرح اگلی آیت میں، اور جنہوں نے کلی طور پر جو ایمان کی نفی کی، نہیں مانتے،
اللہ کی بات، رسول کی بات، قرآن کی بات نہیں چاہیے، اب اس طبقے کا بیان، اور اس کے بعد پھر اگلا منافقین کا طبقہ ہوگا۔ تو آپ نے ترتیب جو اپنے ذہن میں تھوڑی تازہ رکھنی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کیا آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا انہیں بہتر ہے، برابر ہے۔ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے، آپ محنت کریں یا نہ کریں ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، ایمان کی دولت انہیں نہیں نصیب ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، وجہ کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر جو ہے مہر لگا دی، جو ہدایت کے راستے ہیں تینوں کے تینوں بند کر دیے ہیں۔ اب یہاں سے وہ اشکال بھی آپ کا ختم ہو گیا کہ جب اللہ نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ہی ہدایت نہیں دینی تو پھر اس کا قصور اس میں کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے، پہلا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے یک دم ان کو پکڑا اور اسٹمپ لگا دی کہ بس میں نے ہدایت نہیں دے دی، بلکہ سنن ترمذی کی روایت اچھی تشریح کرتی ہے، اس حدیث کی 33-34 نمبر، میرے سنا فرماتے ہیں حسن درجے کی حدیث ہے، ان العبد اذا اذنب ذنبا او اذا اخطا خطیئۃ، کہ آدمی جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا اور داغ لگ جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ اگر وہ توبہ کرے، فوراً استغفار کرے، اور اس سے ایک اچھی خوشخبری کی بات سلسلہ صحیح کی روایت ہے، شعب ایمان وغیرہ کے حوالے سے ہے، کہ اسی طرح حلیہ کے میں بھی روایت ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو فرشتے جو ہیں 6 ساعت اور 6 گھڑیاں انتظار کرتے ہیں لکھنے سے۔ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر نہ کرے تو پھر وہ گناہ لکھا جاتا۔ تو اس روایت میں یہ سنن ترمذی کے کہ وہ گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو ایک سیاہ داغ دبا دل پر لگ گیا اس کا۔ اب اگر یہ توبہ کرے تو دل گیا، نہ کرے توبہ اور دوسرا گناہ اوپر سے کر دے تو دوسرا لگ گیا، اور پھر اگر توبہ نہ کرے تیسرا کر دے اور گناہ کیے جائے تو دل جو ہے مکمل پھر سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر وہ زنگ لگ جاتا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، آگے جا کر بات آئے گی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر اپنے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ چکے ہیں۔ اب دل کو زنگ لگ گیا ہے، اب اس پر چیز اثر نہیں کرتی، نہ اللہ کی بات، نہ رسول کی بات، رسول اللہ خود سمجھائیں گے تو بات نہیں سمجھ آئے گی۔ تو وہ کہ ان کی جو یہ کیٹیگری بیان کی گئی ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لا سکتے، یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ گناہ کیے گناہ کیے گناہ کیے، اللہ ڈیل دیتا گیا اور کوئی اصلاح نہ۔ اب یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہیں تمام پر بند ہو گئی ہیں اور اپنے کرتوت ہی ان کو محروم کر رہے ہیں، نہ کہ اللہ رب العالمین ظلم کر رہے ہیں۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، ان کے اپنے اعمال ہیں جو ان کو ہدایت سے محروم کر رہے ہیں۔ اسی بنا آیت نے اشارہ کیا نہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے سینوں اور دلوں وغیرہ پر اب انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین یک دم کسی کا انتقام نہیں لیا کرتے، اللہ کا یہ نظام ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو بھی انسان بندہ دنیا میں رسوا ہوا، ذلیل ہوا، فقیر ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا، تو یہ اس نے وہ گناہ 1000 دفعہ کیا ہوگا، 999 دفعہ اللہ نے پردے ڈالے ہوں گے، اور 1000 دفعہ جب کرنے لگے تو اللہ نے اسے اس کی پکڑ کی ہوگی۔ یک دم نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی کیس کو لیجیے، اس کے پیچھے ایک لمبی سٹوری پڑی ہوتی ہے، اللہ کی معافیوں کی ایک ڈیٹیل ہوتی ہے بہت زیادہ۔ یک دم اللہ رب العالمین جو ہے سر نہیں کیا کرتے۔ ان اللہ رحم الظالم کو روایت بتائی کہ اللہ رب العالمین مہلت دیے جاتے ہیں انسان کو، بالکل جب بندہ بننے کی سوچ ہی نہ رکھتا پھر اللہ رب العالمین پکڑ کرتے ہیں انسان کی۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اب ان کے لیے ہدایت کی راہیں بند ہو چکی ہیں، اور اسی طرح خاص طور پر یہ وہ کافر ہیں جن کا کفر انادی اور ضدی ہے۔ جو آدمی قسم اٹھا لے کہ میں نے نہیں ماننی بات، اسے کون سمجھا سکتا؟ یہ ایسے کافر ہیں، کہتے تھے ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دین جو نبی ہدایت خیر بقیت دین ہے، سب سے اچھا ترین دین ہے، نہیں مان۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی برحق، سب کچھ برحق ہے، ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ اب اس قسم کے بندے کو کون سمجھا سکتا؟ یہ تو خود کی محرومی ہے۔ ایک بندہ جب خود اپنے لیے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خرید رہا ہے تو اس وقت وہ کس سے شکوہ اور گلہ کر سکتا؟ تو یہ عنادی اور ضدی قسم کے کافر تھے، ان کی اللہ بات کر رہے ہیں، نہ کہ وہ کافر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت کی توفیق دی ہے۔ کتنے کافر ایمان بھی لائے ہیں، ایمان کی طرف آئے ہیں۔ مقصد یہ کہ اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کافروں کو دعوت نہیں دی جائے گی، دی جائے گی،
اور یہاں اللہ نے یہ کہا نہیں ہے کہ آپ دعوت نہ دیں. آپ دیکھیں ذرا، کیا یہ کہا کہ دعوت نہ دیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ دعوت دیں یا نہ دیں ایمان نہیں لائیں گے. یہ نہیں کہا کہ دعوت نہ دیں، یہ نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دعوت دیں گے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ دعوت نہ دیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ وغیرہ کو آخر تک دعوت دی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ دعوت بے اثر ہوگی. سواء علیہم انذرتهم ام تنذرهم لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. اللہ رب العالمین کا مطلوبہ ایمان نہیں نصیب ہوگا. کیوں؟ کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی. مہر اسٹیمپ جب اس چیز پر لگتی ہے، قانون یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ نہ گھسایا جا سکتا ہے اور نہ نکالا جا سکتا ہے. وہ چیز وہ کاغذ اور صفحہ ڈاکومنٹ جو بھی ہو جس میں ایک دفعہ جس پر ایک دفعہ مہر ثبت کر دی گئی اور پھر اگر ایک نقطہ بھی اس کے اندر داخل کیا گیا تو کاغذ جو ہے وہ فیک ہو جائے گا. کچھ نکالا گیا تو اسے فیک تصور کیا جائے گا. اشارہ ہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کی گمراہی پر، اب باہر کی خیر اندر گھس نہیں سکتی ان کے دلوں میں کہ ایمان گھسے، ہدایت جائے، اور اندر جو گندگیاں پڑی ہے کفر اور شرک اور بدعات اور گمراہیاں اور باہر نکل نہیں سکتی. اب بات ختم ہو گئی ہے، مکمل جو ہدایت کی راہیں ان کے لیے بند ہو گئی ہے. خیر گھس نہیں سکتا اور شر نکل نہیں سکتا. ختم اللہ علیہ، اللہ رب العالمین کے دلوں پر مہر لگا دی. علیہ دلوں کو پہلے ذکر کی. وجہ یہ ہے کہ دل بنیاد ہے ہدایت کی. دل کے اندر جب خیر ہے تو ہدایت انسان کو مل جاتی. تو یہاں جو بنیادی مرکز اور محور ہے اس پر مہر لگ گئی ہے. اعلیٰ سمجھ یہ تین دیکھیں آپ، ہدایت کی راہیں تین ہی بنتی ہے. دل سے بندہ سوچتا ہے ہدایت ملتی ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے ہدایت ملتی ہے، اور کان سے سنتا ہے ہدایت ملتی ہے. یہ تین راہیں ہدایت کی اللہ نے تینوں ذکر کر دی. یہ تینوں بند ہے. اللہ علیہ قلوب، اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. اعلیٰ سمجھ ان کی سماعت پر، ان کے کانوں پر، کان بھی اور سماعت بھی. اعلیٰ سارے غشاوہ، اور ان کی نظروں پر، ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردے ہیں. کیونکہ آنکھ کی خوبی ہے نا یا خامی، آنکھ کے سامنے کچھ آ گیا تو بس پھر اسے آگے کچھ نہیں نظر آئے گا. جبکہ دل کا معاملہ اور سماعت کا ایسا نہیں ہے. بڑے سامنے پردے بھی ہیں پھر بھی وہ کان سن سکتا ہے اور دل جو ہے وہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. اس لیے پردوں کو آنکھوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، دل اور کان کے ساتھ ذکر نہیں کیا. یہ قرآن کی باریکی ہے. اعلیٰ سارے غشاوہ، ان کے پردوں، ان کی نظروں پر پردے ہیں. اور عذاب عظیم، ان کے لیے جو ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے ہدایت نہ ملے پھر کیا ہوا، نہیں، بات نہیں ختم ہوگی. ولہم عذاب عظیم، آخرت بھی تباہ ہے یہی دنیا کے ساتھ ساتھ. ولہم عذاب عظیم، یہ وہ کافر. دیکھیں ایمان میں پہلا طبقہ تھا مومنوں کا، دوسرا پکے کافروں کا، اب تیسرا یہاں سے شروع ہے منافقین کا. من الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ منافقین کی بات. من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان اللہ رب العالمین پر، بالیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان. کہتے ہیں، اللہ نے کہا یہ کہتے ہیں، معنی یہ کہ زبانی جمع خارج کر دیا. حقیقی ایمان کہنے کی چیز نہیں ہے، ایمان عمل کا نام ہے، ایمان کرنے کا نام. اس لیے اللہ نے یہاں بھی بات سمجھنی چاہیے کہ کہنے کا ایمان اللہ نے منافقین کے ساتھ خاص کی ہے. میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑے معاملات کا صاف ہوں. یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، کر کے دکھائیں. منافقین کی صفت ہے جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں. ومن الناس من یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے اللہ رب العالمین پر، وبالیوم الاخر، آخرت پر ہمارا ایمان. اللہ فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان والے. ان کی زبانی کلامی باتیں حقیقت میں ان میں ایمان نہیں ہے. اللہ نے ان کے ایمان کی نفی کر دی ہے. یہ منافقین ہے. اور منافقین کی بات آگے بھی آئے گی. دو سے بات ہے. ایک منافق جن اعتقادی منافق کہا جاتا ہے، جن کے دل میں کفر ہو، اندر سے کافر عبداللہ بن ابی کی طرح، اور باہر سے خود کو مسلمان شو کرے. یہ منافق، اصل منافق. اور قرآن نے فی الدرک الاسفل من النار کہا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اور ایک منافق ہے جو عمل کا نفاق، عمل کے اندر اس کے نفاق پایا جاتا ہے. سادہ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں جو ظاہراً اپنے وجود کو تو اللہ کے حوالے کر دے، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہ دل جو ہے اللہ کا باغی ہے. لیکن ایمان نام ہے کہ آپ اپنا ظاہر بھی اٹھائیں اور رب کے حوالے کر دیں کہ جو اللہ کا حکم ہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بس اللہ کا ہی میں تابع ہوں. ظاہر بھی اللہ کے حوالے کر دیں اور دل بھی اللہ کے حوالے کرے. آپ کے دل کے معراج رب العالمین سے جڑ جائے اور اللہ سے دل کا تعلق پیدا ہو جائے. اس کی مثال دی بھی گئی ہے، آپ اس طرح سمجھیے. دنیا میں آپ کے دو طرح کے تعلقات ہوتے ہیں.
ایک وہ طبقہ ہے اور وہ دوست صاحب جن سے آپ ظاہری اداک سے کر رکھتے ہیں، السلام علیکم، ملنا ملانا ہو گیا، یہ ہے اوپر کی دوستی. اور ایک وہ ہے جن سے آپ دل کا تعلق رکھتے ہیں، ان کی مجلسیں اچھی لگتی ہے اور بیٹھ، اور اسی طرح ملنسار کے اندر لطف اٹھاتے ہیں، مزہ لیتے ہیں. یعنی یہی مثال اللہ عالمین کے تعلق کی ہے. ایک بڑا طبقہ دنیا میں وہ ہے جو اللہ سے ظاہری اداک سے رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل اللہ سے جڑا نہیں ہے. اور دوسرا وہ جن کا دل اللہ سے جڑا ہے اور دلی تعلق اللہ سے رکھتے ہیں. تو یہ جو ظاہری تعلق اللہ سے رکھنے والا طبقہ ہے، یہ عملی نفاق کا شکار طبقہ ہے، عملی نفاق. اس لیے سے بخاری کی روایت میں حدیث نمبر 34 میں 4 صفات اس منافق کی بتائی گئی ہے جو عملی نفاق کا شکار ہے. ایک اذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے خیانت کرے گا. اذا حدث کذب، بات کرے گا جھوٹ بولے گا. وعدہ کرے گا غدر کرے گا. واذا خاصم فجر، لڑائی جھگڑے کی بات آئے گی تو فسق و فجور، بد کلامی یا بد زبانی یا گالیاں وغیرہ وغیرہ سے نکلیں گی. یہ منافق ہے. کان منافقا خالصا کے الفاظ اس حدیث میں کہ خالص منافق ہے. اور یہ نفاق جو ہے عملی نفاق ہے، اور بعض اوقات یہ اعتقادی تک بھی نکل جائے گا. من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم مؤمنین. اچھا پھر کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں کہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، اندر سے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یخادعون اللہ کو دھوکہ دینا. یخادعون اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. صرف اللہ کو ہی نہیں، والذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہیں بھی دھوکہ دینے کی کوشش ہوتی ہے. اللہ کو دھوکہ اور بندوں کو دھوکہ. اللہ کو دھوکہ تو چلے سمجھ آتی ہے، نعوذ باللہ بندوں کو دھوکہ. لیکن اللہ کو دھوکہ دینے کا معنی یہ ہے کہ اگرچہ اللہ کو دے نہیں سکتے، اپنی سوچ کے مطابق تو یہ کر رہے ہیں نا. آپ کسی انسان کا برا کر نہیں سکے، کوشش آپ نے کی، تو اسی طرح لکھا جائے گا کہ آپ نے برا کر ہی دیا. اس کا اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے، اپنے ذات میں تو یہ کر رہے ہیں، اس لیے اس نیت کا انہیں یہ پھر برا بدلہ اور یہ اجر ہے. اور یہ تبصرہ اس پر یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور لوگوں کو جو ایمان ہے. دوسرا یہ کہ مومنوں کو دھوکہ یہ اللہ کا دھوکہ ہے. جو من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب کا قانون ہے. اللہ کے ولی کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہوتی ہے. یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الذین، جو اللہ کے بندوں کا دشمن، اللہ کے ولیوں کا دشمن، وہ اللہ کا دشمن ہے. چونکہ ان کے دھوکے یہاں ہوتے ہیں مومنوں کے ساتھ، تو کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے سے خود کو دھوکہ دینا کہا. اس کے اندر الحمدللہ کوئی اشکال نہیں ہے. جب نے اشکال کیا بات سمجھنی چاہیے. فَيَخْدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. تو کیا دھوکہ دے دیتے ہیں؟ نہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، دھوکہ نہیں دیتے مگر خود کو ہی. ان کے دھوکے خود کے لیے ہی مضر ہے، خود کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں. اسی طرح نا کہ آپ کسی کے پیچھے لگے ہیں، اس سے تباہ کر رہے ہیں، اور دراصل اپنے پاؤں کے نیچے سے مٹی کھود رہے ہیں اور گڑھے میں گرنے لگے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، دھوکہ نہیں دیتے مگر خود کو ہی، خود کو، اپنے بھائیوں کو جن جیسے منافق ہیں. اچھا تو یہ بھی کرتا ہے کہ خود کو دھوکہ دے. فرمایا وما يشعرون، جی ہاں انہیں پتہ نہیں ہے نا، پتہ نہ پھر بندہ یہی کچھ کرتا ہے. وما يشعرون، یہ سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے. ان کا وبال کیا، کس کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، کس کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، جس کی خبر نہیں ہے. تو یہ کرتے کیوں ہیں؟ آخر ان کی یہ بگاڑ بنی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ یہ کہ فی قلوبہم مرض، کہ دل بیمار پڑ گئے. دل سے ہی خیریں ملا کرتی ہے، دل سے ہی بندہ سوچتا ہے، اچھی باتیں نکالتا ہے، پلاننگ کرتا ہے. جب اسی مرکز کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے جہاں سے سارا معاملہ اور ماحول کنٹرول کیا جانا تھا، جب اسی کے اندر اس ہیڈ کوارٹر کے اندر بگاڑ پیدا ہو گئی، آگ لگ گئی ہے، تو آگے اس نے کیا نظام چلانا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ لوگوں انسان کے اس بدن میں چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اسے دل کہا جاتا ہے. جب یہ ٹھیک رہا تو تمام بدن ہی ٹھیک. جب اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگی تو تمام بدن کے اندر کے اعمال کے اندر ہی بگاڑ ہے، اور اس ٹکڑے کا نام جو ہے وہ دل ہے. تو ان کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ خراب پڑ گیا. یہ قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری کس چیز کی؟ یہ بیماری وہ ظاہری نہیں ہے، یا ظاہری سے زیادہ جو ہے یہ کفر کی ہے، شرک کی ہے، نفاق کی ہے، معنوی اور روحانی بیماری ہے. ہم اس بات کو تو سمجھتے ہیں کہ دل کی بیماری جی بی پی کا لوڈ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں، لیکن یہ ہمیں کب سمجھ آتی ہے کہ دل جو ہے گناہ میں بیمار کر جاتے ہیں. اور اصل بیماری یہ ہوتی ہے کفر سے دل تباہ ہوتا ہے، شرک سے ہوتا ہے، نافرمانی و بغاوت سے ہوتا ہے، اس کی زندگی اس کی رونق جو ہے وہ سب کچھ ہی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ اصل بیماری ہے. اور قرآن میں یاد رہیے قرآن میں دونوں شفا ہے. قرآن اگر ایک بندہ صحیح قرآن کا حق ادا کرے گا پڑھے گا تو اسے جہاں یہ گارنٹی ہے کہ یہ شرک، کفر، نفاق، وسوسے، گندے خیالات یہ سب رفع ہوں گے.
وہاں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین دلی ظاہری بیماریوں سے بھی، جو دل کی ظاہری بیماری ہے مادی کو بھی ختم کر دے. جو دل قرآن کو زیادہ پڑھتا ہو تو انشاءاللہ یہ ایسا دم ہے کہ ایسے اس کے دل کی بیماریاں بھی نہیں رہیں گی. یعنی ظاہری علاج بھی یہ کرے گا اور باطنی بھی کرے گا. مثلا اسی حدیث کو آپ نے اس میں فرمایا کہ دل ایک ٹکڑا جب ٹھیک رہے تمام اعضاء ٹھیک رہتے ہیں. جس کا معنی ہے کہ معنوی طور پر ٹھیک رہے. وہاں دوسرا بھی ہے کہ جب دل بندے کا ٹھیک ہے، ہارٹ سے کام کر رہا، سارا بدن ہی ٹھیک ہے. جب اس کے اندر مسائل بن جاتے ہیں تو پھر بندہ اس کے قابل نہیں رہا. تو اسی طرح پھر اس کا علاج بھی دو طرف ہے قرآن میں. فی قلوب المؤمن کے دلوں میں بیماری ہے، فزادهم اللہ مرضا. خاطر بندہ بیمار ہوتا ہے، عام ہمارے یہاں بھی یہ قانون ہے، بندہ بیمار ہو اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھا جاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مومن آدمی بیمار ہو تو جو نیکیاں وہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا اللہ رب العالمین وہی اجر اس کے لیے لکھتے ہیں. جب یہ صحیح تھا اللہ کی بندگیاں کیا کرتا تھا، جب یہ سفر سے پہلے اللہ کی بندگی کرتا تھا، سفر پر اتر آیا تو جو نیکیاں تھی اللہ اس کی وہی جاری کرتا ہے. اور اسی طرح یہ تو رجل علی حسب دینی کا قانون ہے. اللہ رب العالمین انسان کی تکلیفوں پر اسے اچھے بدلے دیتے ہیں. تو کیا کہیں کہ یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ بیمار یہ بڑھ گئے ہیں اور اللہ ان کے اجر کو زیادہ کر رہا ہے. نہیں، ان کی بیماری اور عجیب نوعیت کی ہے. فزادهم اللہ مرضا. اللہ ان کو شفا کیا دینا، اجر کیا دینا، مزید ان کی بیماری کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. فزادهم اللہ مرضا. اور اس کا دوسرا معنی دعائیہ بھی ہے کہ اللہ بڑھائے ان کی بیماری کو، تو مزید تباہ کرے، ان کی بیماری مزید بڑھے اور اللہ سے مزید یہ دور ہو. فزادهم اللہ مرضا. اللہ انہیں بڑھائے، یا اللہ نے انہیں بڑھایا مرض بیماری میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. پھر صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں سزا مل جائے کہ چھوٹ نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. کیا فالتو ملا، بلا وجہ ملا. بما كانوا يكذبون. وجہ کذب، جھوٹ، تہمت، اللہ کی باتوں کا نہ ماننا، ان کی ایسی جرائم ہے جس بنا پر ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. اور مزید خود یہ بگڑے اتنے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یار اصلاح ہوتا ہے، ایک آدمی بگڑا ہو، ہدایت سے محروم ہو، اور کسی کی بات سن لے، سمجھ لے، اللہ ہدایت دے دے، ہدایت مل جاتی ہے بندے کو. ان کا حال کی حالت کیا ہے؟ ایک طرف خود ہدایت سے محروم ہے، اور پھر جب کوئی سمجھانے بیٹھتا ہے کہتا ہے یہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے. تو فرماتے ہیں اور اذا قیل لهم، ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ کرو زمین میں، فساد نہ کرو. یہ سب سے بڑا جرم ہے، اللہ کا مرکوز ترین جرم ہے. اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسان کے اعمال نے ہی فساد برپا کر رکھا ہے اس کائنات. ہر خرابی جو ہے اس کی بنیاد پر آتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گناہ کرے اسے ہی سزا ہے. نہیں، ایک گناہگار کے گناہوں کی سزا ہے جس کے مطابق ایک گھونسلے میں بیٹھی چڑیا پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. انسان کے اعمال اور گناہ جو ہے اس کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں. اس کا عذاب اور اس کی سزا جو ہے عام انسانوں کو تو کیا پرندوں کو ملتی ہے. اس حد تک یہ برے اثر رکھتے ہیں گناہ جو ہے انسان کے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض، دینی فساد، دنیاوی فساد، دین کے اندر بگاڑ، دنیا کے اندر بگاڑ، تو کیا سمجھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کہتے ہیں انما نحن مسلمون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کہ ہم نے فساد کیا ہی نہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، جوڑ جاڑیاں کرتے ہیں، میل ملاپ کرتے ہیں، لوگوں کو دوسرے کے قریب لاتے ہیں. انما نحن مسلمون، یا پھر صیغہ اس طرح استعمال کی گیا انما نحن مسلمون، کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی اگر کوئی عالم میں اصلاح کرنے والا ہے وہ تو ہم ہیں. اور یہ ہوتا ہے جب انسان اللہ رب العالمین کا باغی بنے تو اسے پھر اپنے برے اعمال جو اچھے دکھانے شروع ہو جاتے ہیں، دکھنے شروع ہو جاتے ہیں. قالوا کہتے ہیں انما نحن مسلمون، بے شک اصلاح کرنے والے ہیں. تو کیا بات ہے کہ ٹھیک ہے؟ نہیں، فرمایا الا خبردار انهم مفسدون، بے شک یہی لوگ اصل فسادی ہے. یہاں ضمیر فصل لائی گئی ہے کہ یہی اصل فسادی ہے. دنیا میں اگر کوئی فسادی ہو سکتا ہے تو یہی ہے جو اپنے آپ کو صحیح مصلح کہتے ہیں. الا انهم مفسدون، یہ حقیقی فسادی ہے. ولكن لا شعور، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، یعنی خبر. یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا بڑا باغی بن جائے تو پھر اپنی بھی خبر نہیں ہوتی کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. ولكن لا شعور. ایک ہوتا ہے کہ بندے کو دوسرے کی خرابیاں نہ پتہ چلے، اور ایک اللہ کی طرف سزا یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اپنی خرابی بھی نہ پتہ ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے انہیں ایمان لاؤ كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح کے باقی لوگ ایمان لائے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لائے جس طرح کے عام لوگ صحابہ جو ہیں ایمان لائے ہیں. یہاں صحابہ کا ایمان اللہ نے معیار، آئیڈیل اور مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ ایمان اگر صحیح چاہیے تو صحابہ کا ایمان ہے. قالوا، یہ کہتے ہیں ہم كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح کے سفہاء اور بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لیا؟ ہمیشہ ہر زمانے کے فاسق، فاجر، منافق، گناہگار کی خامی رہی ہے
کہ وہ خود گمراہ ہو کر خود کو ہدایت یافتہ سمجھے گا اور ہدایت یافتہ لوگوں کو گھٹیا سمجھے گا، انتہا پسند سمجھے گا، معمولی سمجھے گا، حقیر جانے گا۔ آپ دیکھ لیجیے اپنی زندگی، جب آپ دیندار نہ تھے تو آپ کو یہ دیندار لوگ بیوقوف نظر آتے تھے، اور جب دیندار بنے اب وہ جو اپنا پہلا زمانہ وہی بیوقوفی کا نظر آتا ہے، اور جو بے دین ہے وہی بیوقوف نظر آئے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ اور یہی آپ کی آج کی نظر ٹھیک ہے، کل کی غلط تھی کہ جب آپ دین کو، دینداروں کو معمولی سمجھتے تھے، ویلا سمجھتے تھے، فارغ سمجھتے تھے، وہ آپ کی ہدایت سے محرومی کا زمانہ تھا، آپ کو ہدایت سے محرومی کا زمانہ تھا۔ اور اب اصل زمانہ ہے کہ جب آپ کو حق حق اور باطل باطل نظر آنے لگا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا، نبی السلام کی دعا ہوتی ہے اللہ حق مجھے حق کر کے دکھا دے، میں سمجھوں بھی حقیقت ہے، یہ نہ ہو کہ باطل کو میں حق سمجھتا رہوں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے دور ہو تو فمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، تو پھر اسے اپنی برائی اچھائیاں نظر آتی لگتی۔ رسول اللہ فانساهم انفسهم، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو بلایا، اب ان کو اپنی بھی نہیں خبر رہی، اللہ نے ان سے ان کا اپنا نفس ہی بلا لیا۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ دوسرے کو بھول جائے، جفا، لیکن یہ کہ بندے کو اپنی بھی نہ یاد آئے، اللہ پھر ایسی سزا انسان کو دیتے ہیں ایسی، اسے پھر اپنی بھی نہیں خبر ہوتی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لیکن کی طرح صحابہ کی طرح ایمان، اور ظاہر ہے اس کو بھی آپ ذرا سمجھیں کہ یہ کیوں بیوقوف نہیں نظر آئیں گے صحابہ۔ ایک آدمی جو ایک ٹکے کے لیے مرتا ہے، ایک ٹکے کے لیے جان نچھاور کرتا ہے، اسے کسی طرح کا مالی نقصان نہیں برداشت، عزت پر کوئی آنچ نہیں برداشت، صحت کی بڑی قدر و قیمت ہے، اگر معمولی تھوڑا سا بخار ہو گیا دنیا اس کی گر گئی، اس کی یہ حالت ہے، دنیا سے ایسی محبت ہے۔ اب ایسا بندہ دوسری طرف ایک بندے کو دیکھے کہ آپ وہ بغیر دنیاوی فائدے کے سارا مال بھی نچاور کر رہا، حتیٰ کہ عزتیں بھی اس کی جا رہی ہیں، لٹ رہی ہیں اللہ کے لیے، اور حتیٰ کہ بس اپنا سارا بدن ہی اللہ کے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے کروا رہا، مر رہا، تو اسے بیوقوف ہی گئے گا نا۔ جس کے سامنے دنیا کا سارا نظام بس ہے ہی دنیا، اس کے سامنے جب ایک آدمی دنیا کو لاتے مار رہا ہے تو اسے بیوقوف ہی گئے گا۔ اس لیے بات اپنے نظریے کے مطابق ان کی ٹھیک ہے کیونکہ فراست مر چکی ہے، لیکن حقیقت میں بیوقوفی انہی کے اندر ہے۔ انہوں نے چشمے وہ لگا دیے جو الٹا دکھاتے ہیں، نظر دور کی کمزور ہے، انہوں نے عادت جو ہے وہ قریب کی لگا دی ہے، یا جی ہے وہ راستہ دیکھنے کے لیے چشموں کے بجائے آگے لوہے فٹ کر دی ہیں، ان کو اس لیے بات نہیں سمجھ آ رہی، خطرہ خانیاں ان کی اپنی ہے۔ اس لیے فرمایا الا انہم السفہاء، یہی لوگ بیوقوف، صحابہ نہیں بیوقوف۔ صحابہ تو وہ ہیں کہ نیزے لگتے ہیں پچھلی جانب سے اور نکلتے ہیں اگلی جانب کو، اور فزت ورب الکعبہ کے الفاظ ان کے زبان سے نکلتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ ان کی تمنائیں ہوتی ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں، کھجوریں ہاتھ میں میدانوں میں، ارے کھاؤں گا تو کافی زندگی مجھے ملے گی، تو بڑی لمبی زندگی ہے، جنت بڑی قریب ہے، پھینک دی جاتی ہے میدان میں، تو شہید ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ کیا لایا ابو بکر، سب کچھ لایا اللہ اور رسول کو پیچھے میں گھر چھوڑ آیا ہوں، سب کچھ ہی فدا اللہ اور رسول پر۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان، اس لیے انہیں بیوقوف نظر آتے تھے۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں اگر آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور آپ کو ایک بہت بڑا طبقہ حقیر جانتا ہے، معمولی سمجھتے ہیں یہ مولوی صاحب گیا ہوگا، یہ دیندار طبقہ گیا، بڑے پسماندہ لوگ ہیں، انتہا پسند ہے، یہ ہے وہ نو پرابلم، آپ احساس کمزوری کا نہ شکار ہو۔ بس یہ بات یاد رکھیں، اللہ انہم الصفا ولکن یہ نہیں جانتے یہ بیوقوف ہے، آپ بڑے قیمتی ہیں اللہ کے ہاں، بڑی حیثیت آپ ہی کامیاب ہے۔ اصل زندگی قطرہ نہیں، وہ سمندر ہے جو آخرت کی ہے، وہ آپ کی ہے۔ اور پلس یہ ہے کہ یہ قطرہ زندگی بھی نہیں ختم ہو جائے گی، بہت جلد اللہ وہ حالات لے آئے گا کہ جب اسلام کا پھر سے بہت بالا ہوگا، دیندار عزیز ہوگا، عزت والا ہوگا، اور اسی معاشرے کے اندر بہت جلد وہ زمانہ آنے لگا ہے کہ بے دین ذلیل ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل۔ حدیث کہتی ہے کہ جو چاہے نہ چاہے اسلام سے قبول کرنا پڑے گا۔ ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا ہوگا، وظاہر اللہ وهم کارہون، اللہ کا یہ دین پھر سے ہر طرف جائے گا، اور یہاں معزز اللہ عزت دے گا جو دین کا ماننے والا ہوگا، اور جو اس کو جھٹلائے گا وہ ذلیل ہوگا۔ لہٰذا احساس کمتری سے نکلی، ہم دینداروں میں احساس کمتری تھوڑی زیادہ پائی جاتی ہے، بولنے نہیں آئے گا، ڈریں گے، گھبرائیں گے، داڑھی رکھتے ہوئے شرمائیں گے، لباس اچھا پہنتے ہوئے، دینداری اختیار کرتے ہوئے، رسوم و رواج کو چھوڑتے ہوئے گھبراتے نہیں۔ اور صحابہ کا ایمان ہے، اگر یہودی طعنہ دے کہ جی آپ کا دین بڑا عجیب دین ہے، یہ سکھاتا ہے وہ سکھاتا ہے، ہاں بالکل جی ہمارا دین تو بڑا باریک دین ہے، حتیٰ کہ ہمیں قضاء حاجت کے طریقے میں سکھاتا ہے، اس انداز سے جواب بالکل ہمیں فخر ہے اپنے اس دین پر۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ انا خبردار انہم الصفا، بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں، ہم الصفا، یہی بیوقوف ہے، یہاں پھر حسر ولا، اچھا بیوقوف ہیں تو پھر کیا بندہ بیوقوف تو خبر تو ہوتی ہے تمہیں، ولیکن العالمون جانتے نہیں ہیں، ایسی باتیں جو نکلتی ہیں جانتے نہیں،
تو خود کی خبر نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قالوا کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ تنہائیوں میں ملتے ہیں جاتے ہیں اپنے شیاطین سے. شیاطین سے بعد ان کے سردار بزرگ بڑے اکابر وہ بھی ہیں، وہ بھی شیطان ہیں. ہر وہ لیڈر، ہر وہ مقتدا کہ جو آپ کو اللہ کی راہ نہ دکھائے، ہر وہ مذہبی سیاسی پیشوا جو اللہ کی راہ نہ دکھائے سمجھائے، وہ دراصل جو ہے وہ شیطان ہی ہے. حتیٰ کہ وہ ٹیچر، وہ استاد، وہ باپ، وہ بڑا کہ جو انسان کو اللہ کی راہ نہ دکھاتا تو وہ شیطان ہی ہے. لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق کے تحت، اور سچ کی راہ جو دکھائے وہی اصل رہنما ہے کسی انسان. اس کے اندر وہ بھی داخل ہے، اور اس طرح حالت شیاطین بھی اس کے اندر داخل ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے اس قسم کے گمراہ جتنے بھی ہیں ان کے شیاطین سے، جنات سے تعلقات ضرور ہوتے ہیں. جب ان کے ساتھ یہ تنہا ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، قالوا کہتے ہیں انما معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ. اچھا وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ تو فرماتے ہیں انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق کرنے والے. وہاں تو ایسے بس گپ شپ کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، بس اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. جی انہیں بھی خوش رکھنا پڑتا ہے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہے. انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے، انہیں دھوکہ دے رہے تھے. اب چونکہ اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، مومن کو جو تکلیف دے اللہ اسے تکلیف دیا کرتے ہیں، اللہ خود دفاع کیا کرتے ہیں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، مومنوں کا دفاع جو رب العالمین کرتے ہیں. اس نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، بے شک اللہ رب العالمین ان سے مذاق کریں گے، اللہ بھی ان سے مذاق کریں گے. اس کی ایک شکل سورہ حدید نے آگے جا کر بیان کی ہے. اس کی ایک شکل یہ ہوگی کہ جنتی جنت کو جا رہے ہیں، مومن جا رہے ہیں، اور ساتھ منافقین بھی چل پڑے ہیں. یکدم فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. ایک دیوار حائل ہو جائے گی، مومن اندر چلے جائیں گے، منافق باہر رہ جائیں گے. یہ پکاریں گے کہ ہمیں بھی اپنا نور دیجیے، ہمیں بھی روشنی دیجیے، ہم بھی جائیں، ہم بھی چلیں، ہمیں روشنی چاہیے چلنے کے لیے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کا جائیے بھاگیے یہاں سے، یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ دنیا میں ملا کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں سے ساتھ لے کے جایا جا رہا، بڑے خوش ہے جی کہ دنیا میں ہم مومنوں کے ساتھ رہ کر اپنا الٹا سیدھا کرتے رہے ہیں، کافروں سے بچے رہتے تھے، اب یہاں بھی ہماری حفاظت ہے. تو فرمایا کہ یکدم دیوار حائل ہو گئی اور دروازے جو ہے وہ بند ہو گئے. جو مذاق کیا نا، اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیے، بات زیادہ سمجھ آئے گی. ایک بچہ، آپ گھر سے نکلے آفس سے آ رہے ہیں، اصرار کر رہا ہے جی پاپا جی مجھے بھی ساتھ لے جائیں، مجھے بھی لے جائیں، مجھے بھی لے جائیں. آپ کا دل نہیں کر رہا، پھر کہتے جی آئیے آپ میں لے کے جاتا ہوں. اور آپ نے اٹھایا، گاڑی موٹر سائیکل پر بٹھایا، ایک گلی گھمایا، اور پھر لا کر پہنچا کہ جی آپ کی جگہ پہنچ جائیے، مارکیٹ پہنچے آپ اتر جائیں. یہ مذاق والی بات. تو اللہ رب العالمین سیم کے ساتھ یہ کریں گے کہ جنت کی رات چلا کر ایک دم پھر کہ جاؤ اور نسو بھاگو، ادھر آ رہے ہیں. تو اللہ یستہزئ بہم، اس کے علاوہ بھی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور بڑھاتا اللہ رب العالمین فی طغیانہم، میں سرکشی میں، یعمہون، اندھے ہیں. عامہ جو ہے، عامہ عربی میں دل کی بینائی پہ چلا جانا. دیکھیں نا انسان کی دو قسم کی آنکھیں ہیں، ایک یہ ظاہری ہے، ایک باطنی دل کی ہے. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اصل بینائی جو یہ دل کی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے دل کی بینائی جو ہے ختم کر دیا، اب دل سے کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ بھی ایک استہزاء کی شکل ہے نا. اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ بندہ برا کیا جا رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ ٹھیک کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک شاگرد آپ کا، بچہ آپ کا پیپر حل کر رہا ہے اور غلط سوال کا غلط جواب لکھتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلط لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کریں، آپ ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں. یہ مذاق کیا آپ کا، یہ کر برا رہے ہیں. اللہ رب العالمین وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، انہوں ڈیل دی جا رہے کرو یار ٹھیک ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہ بھی مذاق کی ایک شکل ہے ان سے. باقی اللہ کی صفت جو مذاق نہیں ہے، آپ کو یاد رکھنی چاہیے بات. اللہ کی صفت بعض بات اللہ کی ایسی جو دوسروں کے مقابلے میں آتی ہے، اس طرح کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان نے تدبیر کی تو اللہ نے بھی کی، ان نے مذاق کیے تو اللہ نے. کلی طور پر اللہ کو ہم مذاق کرنے والا نہیں کہہ سکتے. مقصد یہ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. اب ان لوگوں کا دیکھیں پیچھے مومنوں کی بات، ان کا انجام، پھر کافروں کی بات، ان کا انجام اور عذاب عظیم. اب منافقین کی بات اور منافقین کا انجام کیا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، جنہوں نے خریدی گمراہی بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور ہدایت بیچ دی. ہدایت جنت، اللہ کا دیدار، کامیابیاں، کامرانیاں، بس پوچھ ڈال دی، چھوڑ دی، گمراہی خرید دی.
یا خریدنا کہا، وجہ یہ ہے کہ خرید و فروخت بندہ سوچ سمجھ کر کیا کرتا ہے، راضی ہو کر کرتا ہے، پسند سے کرتا ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گمراہیاں خریدی ہے یہ نہیں تھی کہ انہیں خبر نہیں تھی، جان بوجھ کر انہوں نے خریدی ہے، پتہ تھا کہ جہنم کا راستہ ہے، یہ تباہی کا ہے، بربادی کا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی قیمت دے کر اور خوش خرم رہتے ہوئے، راضی رہتے ہوئے جو ہے وہ گمراہیاں دی اور ہدایت جو ہے وہ بیچی ہے۔ اس لیے اشتراک کا خرید و فروخت کا لفظ لایا۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے خریدا، اختیار کیا گمراہی کو، پھر خدا ہدایت کے بدلے ہدایت دی، پہلے کچھ ایمان بھی لائے منافقین، پھر جی چھوڑ دیا اور گمراہی کو خریدا۔ اسی طرح ان کو ہدایت نظر آئی اور ہدایت کو قبول نہ کی، یہ بھی چھوڑنا ہی ہے نا، یہ بھی بیچنا ہی ہے۔ دونوں صورتیں ہیں اس کی، قبول کر کے چھوڑنا یہ بھی ہے اور دیکھ کر چھوڑ دینا یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ مقصد یہ ہے ہمارا بہت تجارت، شرک کی تجارت کیسے رہی؟ فرمایا ہمارا بہت تجارت، ان کی تجارت جو ہے کامیاب نہ ہوئی، کوئی نفع نہ ہوا۔ خاص طور پر جب بندہ کوئی کاروبار شروع کرے، نفع تو نہ ہوئی ہو لیکن جو اصل پیسہ تھا وہ اصل سرمایہ کو ڈوب جائے، یہ ہے ہمارے بہت تجارت۔ ان پہ سب کچھ ہی گیا، وہ اصل جو پیمنٹ تھی وہ بھی چلی گئی اور کاروبار تو ملا اڑا گیا۔ ہمارا بہت تجارت، ان کی تجارت جو ہے فائدہ مند نہ رہی اور کامیاب نہ ہوئی۔ وما كانوا مهتدين، بعض بات ہوتا یہ ہے کہ بندہ تجارت میں تو نہیں کامیاب ہوا، بندہ بڑا اچھا بندہ تھا، فرمایا نہیں تجارت بھی گئی، وما كانوا مهتدين، اور ہدایت یافتہ بھی نہ تھے، ہدایت بھی نہ مل سکی اور ہدایت کی راہیں بھی پا نہ سکے۔ وما کیا اصول بھی غلط تھے، وما كانوا مهتدين، اور ہدایت یافتہ نہ تھے۔ اب مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دو مثالیں بیان کی، اور یہاں کچھ باتیں آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیے تاکہ بات سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو۔ قرآن میں ایک بہت بڑا باب جو ہے یہ مثالوں کا باب ہے، مثالیں۔ ویسے تو قرآن سارا ہی جب بات کرے تو بہت گہرائیوں میں اتر کر کرتا ہے، لیکن ایک علم رکھنے والا اور علم سے شغف رکھنے والا بندہ، عامی و عالم جو بھی ہو، جب قرآن کی مثالوں پر آئے اور اسی طرح حدیث تو وہاں اس اپنی توجہ دو کے بجائے اپنی آنکھیں چار کر دینی چاہیے اور دل ایک کے بجائے دو ہو جانے چاہیے، بہت زیادہ گہرائی ہوتی۔ ایسا آدمی جو قرآن کی مثالوں کو بہت گہرائی سے سمجھتا ہو یہ بیوقوف نہیں رہ سکتا۔ ایسا آدمی خوابوں کی تعبیریں بڑی اچھی جان سکتا ہے، جو خواب قرآن حدیث کی مثالوں کو جانتا ہے، مسائل سمجھ سکتا ہے، وہ زیرک ہوگا، وہ فصیح ہوگا، وہ بلیغ ہوگا، اسے اشارات اور کنایات جلدی سمجھ آئیں گے۔ اس لیے سورہ عنکبوت میں اللہ کے فرمائیں گے وما ينطق عن العالمون، کہ مثالیں ہم نے بیان کی ہیں اسے عالم ہی سمجھتے ہیں۔ باقی مقامات اللہ نے اس طرح کی بات نہیں کی یا کم کی، چونکہ یہ بہت موضوع بہت بڑا ہے، بہت پیارا موضوع ہے، اور پھر قرآن کی مثالیں کچھ خوبیاں رکھتی ہیں۔ عام مثال صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، آپ سمجھا دیتے ہیں بات، بھلے آپ کی مثال غلط کیوں نہ ہو، آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے بات ٹھیک نہ بھی ہو، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، مثال ہی دی ہے نا لوگ، مثال ہی دی ہے نا یار، بڑے غلط ہے۔ قرآن کا کمال یہ ہے کہ جو مثال ہوگی وہ برحق ہوگی، وہ حقیقت پر مبنی ہوگی، یعنی ہماری مثالیں اس کا حقیقت پر مبنی ہونا ضروری نہیں ہوتا، کہاوت ہوگی کوئی ایسی اور چیز ہوگی، قرآن کی مثال حقیقت پر مبنی بھی ہوگی، اسے آپ حقیقت پر رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں اور یقیناً ہوگی بھی حقیقت پر۔ یہ کمال ہے قرآن مثال۔ قرآن نے پھر متعدد انواع کی مثالیں دی ہیں، بہت مثالیں طرح طرح کی دی، حتیٰ کہ مچھر کے پر کی دی۔ اس لیے کہ ایک رکوع بعد اللہ فرمائیں گے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، کہ اللہ رب العالمین جو ہے مثالیں دینے کوئی شرماتے نہیں ہیں، کوئی شرم نہیں، پیار نہیں محسوس کرتے، اس لیے چھوٹی بھی دے دیں گے بڑی بھی دے دیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں جو فصحاء اور بلغاء، ہوشیار اور زیرک لوگ ہوں، ان کی باتوں میں مثالیں آپ کو زیادہ ملتی ہوتی، کیونکہ مثال دینا آسان کام نہیں، بیوقوف آدمی مثال نہیں دے سکتا، دے گا تو اس کا نتیجہ پھر ہنسنے کی شکل میں ظاہر ہوگا، لوگ سن کر ہنسیں گے۔ جب جو آدمی ہوشیار ہوگا، معاملہ جانتا ہوگا، اس کی مثالیں بہت گہری ہوں گی، کہاوتیں جو چلتی ہوتی ہیں، ضرور الامثال چلتی ہیں دنیا میں، یہ دانشمندوں کی علامت، دانشمندی کی علامت ہوتی ہے کسی انسان کی۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی بنا، چونکہ اللہ رب العالمین اور اس کا رسول جو ہے سب سے بڑی ہستی ہے نا، تو ان کی باتیں بھی سب سے بڑی ہیں۔ کلام الملوک کی ملوک الکلام کا قانون ہے کہ بادشاہوں کی باتیں جو ہیں یہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں۔ پرانے زمانے کا مقولہ تھا کہ بادشاہوں کی باتیں یہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں،
کہ جس طرح بادشاہ خود لوگوں کی گردنوں پر حکمرانی کرتے ہیں، اسی طرح بادشاہوں کی باتیں لوگوں کی باتوں پر بادشاہی کرتی ہوتی ہے۔ اس زمانے کے حاکم حکمران یہ زیرک ہوتے تھے، فصیح و بلیغ ہوتے تھے، اور سوچ بچار رکھنے والے لوگ ہوتے تھے۔ تو مثال پھر سارے اس قرآن نے بہت انواع کی دی ہے۔ ایک دو قسم کی مثالیں بعد آگے بڑھائیے، دو قسم کی مثالیں قرآن میں بہت زیادہ ملیں گی۔ ایک آپ کو آگ کی مثال زیادہ ملے گی، یہاں بات سمجھیے تاکہ پھر بار بار محنت کرنی پڑے۔ ایک آگ کی مثال آپ کو زیادہ ملے گی قرآن میں، اور ایک جو ہے پانی کی زیادہ ملے گی۔ آگ کی مثال اور پانی کی مثال، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہے جو انسانی بنیادی ضروریات ہیں۔ پانی سے انسان کی زندگی ہے، ہر چیز کی زندگی ہے۔ جعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کی پیدائش پانی سے، اسی سے انسانی زندگی جڑی ہے۔ پانی سے زندگی ہے اور آگ سے روشنی ہے۔ اب یہ بھی آگ کی ایک شکل ہے۔ پرانے زمانے میں تو آگ کو ہی ڈائریکٹ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو انسان کو دو چیزیں چاہیے، آپ ذرا میرے ساتھ چلیں گے، توجہ مکمل حاضر رکھ۔ ایک ہے کہ اسے زندگی مل جائے، زندگی مل جائے، اور دوسرا یہ کہ پھر اس اندھیرے میں اسے روشنی ملے گی، اس میں چل سکے، دنیا کی تاریکیوں میں وہ چل سکے۔ مثال اس طرح سمجھے، اس کی پھر مزید سمجھنے کے لیے آپ نے جی لمبا سفر کرنا ہے، دور دراز ہے۔ ایک تو آپ کو سواری چاہیے جو آپ کے ہاتھوں آ جائے، جو میسر ہو، اور اس کے بعد رات کی تاریکیاں، اس میں لائٹیں چاہیے جو راستہ دکھائے اور آپ چل سکیں۔ بعین ہی جنت تک رسائی کے لیے انسان کے دو اسباب، ایک یہ ہے کہ اسے دین کی زندگی مل جائے، دین کی زندگی، عام زندگی نہیں ہوتا جو جسے صرف عام زندگی مل گئی ہے، دیندار نہیں ہو تو مردہ ہی ہے، قرآن نے مردہ ہی کہا، حدیث نے مردہ کہا۔ او من کان میتا فاحیا، اللہ فرماتے ہیں جو مردہ تھا ہم نے زندہ کیا، مطلب بے دین تھا ہم نے دیندار بنایا۔ ایک یہ زندگی مل گئی، دین مل گیا، اس سے وحی مل گئی، ہدایت مل گئی، اور اس کے بعد اب روشنی چاہیے ان تاریک وادیوں میں چلنے کے لیے۔ تو یہ دونوں صفات جب ہوں گی تو یہ بندہ جنت کی راہ کو پہنچ سکتا ہے اور پا سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں میں سے ایک نہیں ہے تو اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور یہ دو مثالیں جو ہیں وحی کی اللہ بیان کرتے ہیں۔ وحی سے انسان کی زندگی بھی ہے، انسان زندہ ہوتا ہے جب وحی سے جڑتا ہے، قرآن سے جڑتا ہے اور حدیث سے جڑتا ہے۔ اور اسی طرح پھر انسان اگر چلے گا، کامیابیاں پائے گا، تو اسی صحیح وحی کی روشنی چل کے ہی وہ پا سکتا ہے، وگرنہ نہیں پائے گا۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے اللہ نے ان دونوں مثالوں میں ایک ساتھ ذکر کر دی ہے۔ پہلی آیت میں جو ہے آگ کی مثال دی ہے، اور دوسری آیت میں جو ہے یہ پانی کی مثال دے دی۔ اب یہ مثال ہے کن کی؟ یہ بات ذرا سمجھیے کہ مثال ہے کن کی؟ مختلف اقوال ہیں، خلاصتاً آپ یہ سنیں، اور انشاءاللہ بات یقینی ہے کہ سب سے پہلے یہ منافقین کی مثال، دونوں مثالیں ہیں منافقین کی، اور اس کے بعد اس کے اندر پھر ہر کافر اور مشرک اور ظالم، حتیٰ کہ فاسق فاجر بھی ڈالا، تمام کی مثالیں بن جاتی۔ بات سمجھ آئی؟ اولاً منافقین کی یہ مثال ہے، اور پھر یہ فٹ ہو جاتی ہیں ہر کافر پر، ہر مشرک پر، ہر ظالم جابر اور فاسق فاجر پر۔ تو بیک وقت یہ ساروں کی مثال جو ہے یہ بن جاتی ہے۔ جب یہ آپ کہیں گے تو پھر اشکال بھی رہے گا کہ پہلی مثال سے مراد کون ہے، دوسری سے مثال کون ہے، مراد کون ہے، اس سے مراد کون، اس سے مراد کون، یہ پھر اشکالات آپ کے نہیں رہیں گے۔ بعد انشاءاللہ آگے کریں گے مزید واضح ہو جائے گی۔ تو دو مثالیں، آئیے پہلی مثال کی طرف آؤ۔ پہلی مثال اس کو خلاصہ کچھ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مثال، اچھا ایک بات تقریباً اور سنیں تاکہ مشکل نہ رہے۔ مثال کو لاگو کرنے کا قانون، مثال کو تطبیقی شکل کیسے دی جاتی ہے، مثال کو فٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ ساری مثال اٹھائیں اور کسی پوری جگہ جوڑ دیں، اسے کہتے ہیں تشبیہ المرکب بالمرکب یا تطبیق المرکب بالمرکب۔ آپ نے ساری اٹھائی، ساری بیک وقت جوڑ دی۔ مثال کے طور پر آپ کسی انسان کی تشبیہ دیتے ہیں سورج چاند سے، چاند کے اندر کچھ اس بندے میں کچھ خوبیاں نظر آئی، وہی چاند میں نظر آئی، آپ نے کہا کہ جی بس یہ چاند جیسا ہے، بس بغیر بتائے کہ جی حسن میں اس جیسا ہے، روشنی میں اس جیسا ہے، فلانی چیز میں اس جیسا ہے، یہ بتائے بغیر، یہ ہے ٹوٹل سے آپ نے
جوڑ دیا، یہ مرکب بالمرکب۔ اور اس کی دوسری شکل ہوتی ہے فٹ کرنے کی کہ تشبیہ المفرد بالمفرد، تطبیق آپ نے مفرد کی مفرد کے ساتھ کہ جی چاند کا حسن اس کا حسن یہ، اس کی چمک اس کی چمک، اس کی عمدگی اس کی عمدگی، اس سے مراد یہ اور اس سے مراد سمجھے۔ یہ جو دوسرا لیول ہے تھوڑا مشکل لیول ہے، پہلا آسان ہے کہ آپ ٹوٹل کو اٹھائے ٹوٹل سے لگائیں۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب تک آپ کو صحیح خبر نہ ہو نا تو جزیات کو جوڑنے سے بندہ احتراز کرے، ٹوٹل کو اٹھائے ٹوٹل کے ساتھ لگا رہے، تھوڑی آسانی ہوتی ہے تاکہ غلطی سے بھی اجتناب ہو اور دوریاں رہ سکیں۔ تو دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہیں، پہلی دی ہے آگ کی، اور کچھ اس طرح کی مثال دی، ایک بندہ ہے اس نے آگ جلائی فائدوں کے لیے، اسے روشنی مل گئی، راہ دکھائی دینے لگا، آگ سیکی اس نے، پھر آگ جلا کر یہ بھول گیا جی اسے کچھ میں نے ایندھن بھی دینا ہے، کوئی لکڑیاں ڈالنی ہے، کوئی اس کو تازہ کرنا ہے، چیزیں استعمال کرنی ہے، بھول گیا اس فکر کو، بس یکنا پھر کیا آگ اس کی بجھ جائے گی۔ اور آگ کی پھر دو خوبی ہے نا، آگ فائدے بھی دیتی ہے اور نقصان بھی۔ یہی چونکہ دین کی مثال ہے نا، وحی کی مثال ہے آگ کی، دین اسی طرح ہے، یا دین آپ کو جنت پہنچائے گا یا پھر جہنم پہنچائے گا، یا آپ دیندار بن کر کامیاب ہوں گے یا بے دین ہو کر تباہ ہوں گے، یا آگ کپڑے جلائے گی یا روشنی دے گی، یا احتیاط سے چلیں گے تو آپ کو بہترین تپش اور گرمائش محسوس ہوگی ٹھنڈ موسم میں، اور یا اگر بے احتیاط ہو کر پاس بیٹھے اور سو گئے تو جل جائیں گے، بے احتیاطی کریں گے تو تباہ ہوں گے۔ چونکہ یہی صفت وحی کے اندر ہے، یہی دین کے اندر ہے، قرآن حدیث کے اندر ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا والی بات ہے نا، کہ آپ کو ہدایت ملے گی یا گمراہی ملے گی۔ ہم نے پہلے بات بار بار کی ہے کہ انسان کی زندگی پر وحی کا ضرور اثر ہے، یا وحی جہنم لے کے جائے گی یا جنت لے کے جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت بھی آپ نے پڑھی اور سنی ہے کہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویذل بہ آخرین، اس سے یا اقوام کو بلندیاں ملتی ہیں یا پھر زوال ملا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسانی زندگی پر وحی کا نہ مثبت اثر ہو نہ منفی اثر ہو، نہ ایمان کا مثبت اثر ہو نہ منفی اثر ہو، ایک ضرور ہوگا اس کی زندگی پر اثر۔ تو اس بندے نے آگ جلائی، آگ جلا کر پھر یہ بھول گیا، اور وہی آگ پھر اس کے جلانے کا ذریعہ بن گئی، اس منافق کی طرح، اس گناہگار کافر کی طرح، اس کافر کی طرح، اس فاسق فاجر کی طرح ایمان کا مثلا دیکھا یا بعض لے آیا ہے منافق ایمان، اور پھر جی بےغم ہو کر بیٹھ گیا، کوئی فکر نہیں، نہ اللہ کے رسول کے، نہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھا، نہ رسول کے حقوق کا خیال رکھا، تو یہی پھر اس کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گی یہ چیز اس کی۔ یہ پہلی مثال ہے۔ دوسری مثال پھر بلکہ پہلے اس کو حل کر کے پھر آگے جاتے ہیں، فرمایا مثلا ان کی مثال، یہ مثل جو ہے یہ حال اور صفت کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، ان کی حالت ہے، ان کی صفت ہے۔ مثلا اللہ اس بندے کی طرح استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، استوقد نارا، اس نے کچھ ایندھن ڈھونڈا، گیس، لکڑیاں وغیرہ، اور آگ جلائی، استوقد نارا۔ فلما اضاءت ما حوله، لیکن آپ کو یاد رہے آگ سے مراد یہاں کیا ہے؟ وحی ہے، دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ چونکہ اس طرح کا موضوع اسلام اور ایمان ہے نا، تو مثال بھی اسی طرح کی آ رہی ہے۔ فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے روشن کیا اس کا ارد گرد، اور یہ یاد جب اس کا ارد گرد روشن ہوا، یہ لازم و متعدی دونوں استعمال ہو جاتے۔ فلما اضاءت ما حوله، جب روشن ہوا اس کا ارد گرد، ذهب الله بنورهم، اللہ رب العالمین ختم کر گیا، لے گیا ان کی روشنی کو، روشنی ہو گئی، بندہ خوش و خرم ہو گیا، اب بے غم ہو گیا، بے فکر ہو گیا۔ ذهب اللہ بنورهم، اللہ لے گیا، یا نہیں کہا کہ اللہ نے بجھا دی، لے گیا، بس ختم ہو گئی اس کی آگ۔ پھر کہا بنورهم، اس کا نور لے گیا، معنی یہ ہے کہ صرف روشنی گئی ہے، باقی جو آگ کی تپش اور انگارے وہ باقی ہیں، یعنی ایمان کے فائدے ختم ہو گئے ہیں اور جو ایمان کے نقصان ہے وہ برقرار۔ جس طرح کہ یہاں روشنی گئی ہے، اور صرف روشنی گئی جو اسے چاہیے تھی، روشنی چلی گئی ہے اور گرمائش اس کی برقرار۔ یہ ہے حقیقت ہے کہ جو آدمی ایمان کو چھوڑ بیٹھے نا، یہ نہیں ہوتا کہ مکفر پھر عام کافروں کی طرح ہو جائے، بلکہ ایسا بدبخت پھر حد درجے کا بدبخت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرمائیں کہ ہم لا یرجعون، اب ان کی واپسی بھی نہیں ہوتی۔ عام کافر جتنا بھی بڑا کافر ہو، اس کی نحوست، بدبختی، ناکامی کم ہوتی ہے بنسبت اس کافر کے جو اسلام لے کر کفر کرے دوبارہ۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک یہ کہ آپ شروع سے اندھیرے میں ہیں، اور ایک یہ کہ یک دم لائٹ جاتی ہے تو اندھیرا زیادہ ہوتا ہے بندے۔
تو بعینی جب ایمان آ کر واپس جائے تو اس وقت اندھیرے جو ہیں اور تاریکیاں زیادہ ہوتی ہیں. بندہ دیندار رہ کر بے دین بنا اس کی بدبختیاں زیادہ ہوتی ہیں اس بے دین کے جو شروع سے ہی بے دین ہو. اللہ العالمین لے گئے ان کا روم ترکم فی ظلمات کو چھوڑا ظلمات اور اندھیروں میں لا یبصرون یہ دیکھتے نہیں ہیں اندھیروں میں انہیں چھوڑ دیا. اندھیرے کریں ہیں چونکہ کفر کے اندھیرے ہیں شرک کے اندھیرے ہیں ہر قسم کی نحوستیں ہیں ظلمات ہیں تاریکیاں ہیں فسق ہے فجور ہے نفاق ہے ظلمات پریشانی ہے الجھنیں ہیں ظلمات. لا یبصرون اور یہ دیکھتے نہیں ہیں راہ نہیں نظر آئے گی ختم روشنی ختم ہو گئی. صم بکم عمی صم ہم قسم یہ جو ہے صم بہرے ہیں یہ تشبیہ بلیغ سے کہا جاتا ہے سب کچھ حذف کر کے صم کہہ رہی ہے یہ بہرے ہیں بکم بہرے ہیں مطلب یہ حق سن نہیں سکتے. بعض اوقات ہوتا ہے نا ایک آدمی راہ بھول گیا کسی اور نے آواز دے دی ہاتھ پکڑ لیا بچا لیا نہیں یہ راہ خود یہ بھول گیا اندھیروں میں ڈوب گیا اور اب کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی اسے نہ کسی کو یہ پکار سکتا ہے نہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے سب کچھ اس کا ختم اب پکا یہ اس کی قبر بنی ہے اس کی جگہ. سمن بکمن یہ بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں اب کم اور اسم کی جمع عمی اعمی اندھے ہیں ہم لا یرجعون یہ واپس نہیں ہوں گے یہ واپسی نہیں ہوں گی کیونکہ بات وہی ہے کہ جو مرتد ہو جائے اسے پھر اسلام اسے نہیں ملا کرتا مل جائے تو پہلے کی طرح نہیں ملتا الا من رحم اللہ. ہم لا یرجعون یہ واپس نہیں ہوں گے اب ان کی یہی خبر بنی ہے یہ تباہی بربادی کا سامنا کرے گی. ہم لا یرجعون یہ پہلی مثال تھی. اب دوسری مثال یہ تو تھا کہ ان کے چلنے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی اب ان کا سفر آگے نہیں بڑھ سکتا اب گمراہی ہے یہ اور قبر اور حشر اور جہنم ہی ہے ان کے لیے. دوسری مثال جو پانی کی ہے وحی کی ہے وحی کی شکل پانی کی شکل میں وحی وغیرہ کی مثال ہے. دین آسمان سے اترا لوگوں کو زندگیاں ملی جو انہیں پہلے مل کی تھی انہوں نے خود ضائع کی ہے پھر نہ ملی. او کصیب من السماء یا مثال اس بارش کی جو آسمان سے اترے یہ دوسری مثال ہے. اس کا خلاصہ کچھ یہ ہے ایک آدمی ہے کہ جو چل رہا ہے درمیان راستے میں ایک بارش اسے پا لیتی ہے اور بہت سخت بارش اس کے اندر گرج ہے چمک ہے آوازیں ہیں خوف ہے خطرات ہیں. اب اس بندے کو بچاؤ کی جگہ چاہیے اور بچاؤ کی جگہ ملتی نہیں ہے کہ تتر بٹیر کی طرح اپنا سر جو ہے ریت میں دے کر خود کو محفوظ سمجھنے لگ جاتا ہے یا گدھے کی طرح کان نیچے کر کے خود کو محفوظ سمجھتا ہے تو بچ نہیں سکتا یا دشمن کے سامنے آنے کی وجہ سے اس نے آنکھیں بند کر دی اور جی میں بچ گیا یہ تو نہیں بچ سکتا اس طرح. بھی آئین یہ مثال اب یہ دین جو ہے ان پر ریئیکشن دکھائے گا ان کو ذلیل کرے گا تباہ کرے گا ان کی پردہ پوشیاں نہیں رہیں گی پردے اٹھیں گے یہ ذلیل ہوں گے آخرت ان کی تباہ ہوگی. اب اس کے بچنے کے لیے یہ راہ ڈھونڈتے ہیں اور راہ گزر ڈھونڈتے ہیں. اب اصل راہ یہ ہے کہ ایمان سے نبی پر ایمان لائے اور دل سے لائے تو بچ جائیں گے لیکن یہ ایمان نہیں نصیب ہوگا بلکہ یہ دور رہ کر اور عجیب انداز سے اپنے فلسفے اور عقل کے مطابق اس کا ڈھونڈنے کا وہ حالت ہوگا نہیں. اور یہ کہاں مجھے مثال دیں گے کہ ہم اس بارش سے اور اس کی تباہی سے جو آسمان سے گرنے والی بجلی ہے اس سے ہم بچ جائیں گے تو بچاؤ کا راستہ نہیں ہے بلکہ بچاؤ کا راستہ کیا ہے کہ اس وحی سے یہ جڑ جائے وحی سے جڑے صحیح دیندار بنے او من کا نمیت الفحینا وہ کہتا ہے کہ زندگی حاصل کرے دین والی اور مثال کی طرف آئی. او کصیب من السماء یا اس بارش کی طرح سید تیز بارش ہو جاتا ہے مشلدار بارش مسلسل بہے اور زیادہ بہے. وحی کی مثال یہی ہے نا صحیح بخاری کی روایت نہیں بتایا نا کہ مثل الغیث الکثیر اور زیادہ بارش کی طرح جو رحمتوں والی ہے اور زیادہ من السماء آسمان سے اترے فی ظلم من السماء آسمان سے یعنی بادلوں سے. عربی کا قانون یہ ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل ما فوق فهو السماء. عربی میں جو آپ کے اوپر اس کو آسمان ہی کہا جاتا ہے اوپر والی جہت کو لیکن بادل بھی اوپر ہی آسمان کی طرف ہے نا اس لیے آسمان سے اترے فی ظلمات اس میں اندھیرے ہوں ورعد اور گرج چمک ہو اور گرج ہو ورعد اور برق اور چمک ہو. اور ترمذی کی روایت میں برق فرشتے کا نام بھی کہا گیا یجعلون اصابعهم رات جو ہے فرشتے کا نام یجعلون اصابعهم میں ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں فی آذان اپنے کانوں میں من الصواعق اس تھتر سے بچنے کے لیے حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے موت سے بچتے ہوئے موت سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں جو ہے ٹھونس دیتے ہیں اپنے کانوں میں تاکہ آواز نہ سنائی دے اور ہم نہ مریں اور یہ تکلیفیں ہمیں مار نہ دیں پھر یہ کر دیتے ہیں. انگلیاں یا اصابع کہا کوڑے نہیں کہا انگلیاں کہہ دی انامل نہیں کہا انامل کوڑوں کو کہا جاتا ہے کہ اتنا یہ دبا کر ڈالتے ہیں کہ ساری انگلیاں اندر چلی جائیں اور ہم بچ جائیں
اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. یہ مثال وحی کی ہے نا، تو وحی جب نازل ہوتی ہے تو وحی میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، ظلمات ورعد و برق، اس بات میں پائی جاتی ہیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ ظلمات وحی جو ہے ان کے کفر کو بیان کرتی ہے، شرک کو بیان کرتی ہے، بدعات کو بیان کرتی ہے، نحوستوں کو بیان کرتی ہے، ان کے پردے اٹھاتی ہے. اس لیے فی ظلمات بھی اندھیرے ہیں جو ان پر اترتے ہیں. اور اسی طرح رعد جو ہے، رعد یہ اللہ دھمکیاں دیتے ہیں، زواجر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے ہولناک مناظر دکھاتے ہیں کہ یہ تمہارا حشر ہونا ہے. اسی طرح برق جو ہے، روشنیاں، یہ توحید کے دلائل ہیں. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئ ما في قلوبهم. من تکلیف ہوتی ہے کہ سورت نازل نہ ہو جائے، ہمارے بیت نہ ظاہر کر دے. تو یہ توحید کے دلائل، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب توحید کی باتیں ہوتی ہیں تو ان مشرکین اور مبتدعین اور برے لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں اور برداشت نہیں کر پاتے. حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے بچتے ہوئے پھر یہ اپنی انگلیاں جو ہے کام میں دیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، رب العالمین گھیرنے والے بالکافرین کافروں کو اللہ رب العالمین ہلاک کریں گے، تباہ کریں گے، برباد کریں گے. سوال ہے نا کہ کیا اس طرح بچ جائیں گے؟ نہیں، فرمایا واللہ محیط بالکافرین، رب العالمین گھیرنے والے کافروں کو اس طرح بچیں گے نہیں، تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے. اور بڑی زوردار بارش ہے. کتنی؟ یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ جو آسمانی بجلی ہے، یخطف ابصارهم، اچک لے ان کی نظروں کو، ان کی نظریں ختم کر دیں، ان کی بینائیاں چلی جائیں، اور اس طرح ان کی بصارت جو ہے وہ ختم ہو، ظاہری بینائی جائے اور باطنی چلی جائے. کلما ازارهم مشوا فیہ، پھر اس کا محتاج بھی. دیکھیں ایک طرف وحی کو مانتے نہیں ہیں اور دوسری طرف وحی کے بغیر کا چارہ بھی نہیں ہے، اسلام کو قبول نہیں کرتے اور مسلمانوں کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی یہ رہتے ہیں. اس طرح کا یہ آدمی اب دشمن ہے اس روشنی کا، اس بارش کا. اور جو اسی طرح جو بارش کے اندر بجلی چمک رہی ہے، اسے چاہیے جو راستہ دیکھنا ہے، اس میں چاہیے بھی ہے اور دشمنی بھی اختیار کر رہا ہے. اس طرح کہ یہ لوگ اسلام کا محتاج بھی ہیں اور دشمن بھی بنے بیٹھے ہیں. اس لیے فرمایا کلما ازارهم مشوا فیہ، جب کبھی ان کے لیے روشنی کی جاتی ہے، مشوا فیہ اس میں چل پڑتے ہیں. واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب ان پر وہ تاریکی کر دیتی ہے یہ بجلی، جب اللہ رب العالمین بجلی ختم کر دے پر تاریکی ہو جائے، خام ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں. چونکہ ایمان کے بغیر انسان کا سفر طے ہی نہیں ہو سکتا. ایمان ہی راہ دکھانی ہے انسان کو، اللہ نے مدد کرنی ہے انسان کی، اور اس کے سفر جو ہے طے ہونا ہے. اور اسی اللہ کی بغاوت پر انسان اترا اور باتیں نہیں مانتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ رب العالمین کی چاہت ہوتی لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ، وہ ختم کر دے، لے جائے، بِسَمْعِهِمْ کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ کی بصارت کو، ان کی آنکھیں ختم کر دیں، ان کے دل کو، ان کے کانوں کو ختم کر دے، ظاہری سماعت چھین لے، بصارت چھین لے، باطنی چھین لے. یہ دونوں اللہ کر سکتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور یہ ہوتا ہے معلوم اللہ العالمین بجلیاں گرا کر لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے ہر چیز پر قادر ہے. نبی اسلام دعائیں پڑھتے جب بارش ہو رہی ہوتی تھی اور ایسے حالات بنتے تھے، سبح بعض الحمد والملائکۃ من خیفۃ وغیرہ وغیرہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ نہ کہے یہ کام اللہ کے لیے مشکل ہے یا ناممکن ہے، بالکل سبھی ممکن ہے اور سب کچھ رب العالمین کر سکتے ہیں. یہ دو مثالیں ہیں، اللہ پاک کی توفیق سے ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بتایا کہ ہر منافق کی اول ہے اور اس کے بعد ہر مشرک کافر کی ہے، ہر فاسق فاجر کی ہے، کیونکہ دین کا محتاج ہر ایک انسان ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی. اب اس کے بعد سمجھیے پیچھے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی بات کی، کافروں کی اور اس کے بعد پھر منافقین کی. اب قرآن ایک بڑا پیارا انداز ہے، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. قرآن رد پر رد نہیں کرتا. ہم جب کسی پر رد کرتے ہیں فقط ذلیل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور جی بس منہ توڑ جواب اور چار طبق روشن ہو گئے اور بس پھینک دیا گلے کو، بچھاڑ دیا، لاجواب کر دیا. قرآن جو ہے رد بھی بڑے پیارے انداز سے کرتا ہے، اصلاح کی اور تربیت کے انداز سے کرے گا. رد بھی ہے، غرض کو غرض کہا جائے گا، اور ساتھ جو اصلاح کے دروازے وہ کھولے جائیں گے. اس کی مثال اس طرح ہے، ہم یہ کرتے ہیں اگر کوئی مثلا بلی آم غصہ آئی ہے تو ہم اندر آئیں گے، کنڈی لگائیں گے اور پھر اسے مارنے لگیں تاکہ باہر بھی نہ نکلے. اگر خود کو بچانا چاہیں بھی، فساد سے بچنا چاہیں بھی تو نہ نکل سکے، اور یہی اس کی جان میں نکالنا. ہم یہ اس طرح کا جواب دیتے ہیں، ایسا رد کرتے ہیں. اللہ کا انداز یہ نہیں ہے، قرآن حدیث کا یہ نہیں ہے. یہ رد کریں گے اللہ تعالیٰ، اور جو ہدایت کی راہیں وہ کھلی ہوں گی کہ اگر بندہ ادھر جانا چاہے تو جا سکے. اس لیے کبھی بھی بندہ رد کرتے ہوئے
وہ لکھنا ہو، وہ پڑھنا ہو، وہ پڑھانا ہو، اس انداز سے بھی رد بھی ہو، اور رد کے ساتھ ساتھ ہدایت کی راہیں اوپن چھوڑی جائیں، وہ بھی تو کسی کے سامنے ہونا، اور جو مطلوب ہے بس ہدایت ہی ہے انسان کی، وہ بھی ہو تو اللہ رب العالمین اچھا رد بھی کریں گے، غور کیا دیں گے، لیکن ساتھ یہی اللہ دعوت بھی دیں گے کہ آپ ایمان لے آؤ، چھوڑو ان خرابیوں کو، ان تباہیوں کو، ان بربادیوں کو، حق کی طرف آؤ، وحی کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ۔ اس لیے اب ساروں کو مل کر ایک دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں، یہاں یہ نہیں کہا اے مومنوں، اے منافقوں، اے کافروں، نہیں کہا، تمام کو دعوت ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو بندگی کرو ربکم، رب کی، تمام لوگ آؤ بندگی کرو اپنے رب کی۔ الذی وہ خلقکم، جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، ظاہر ہے پیدا کرے اسی کی بندگی ہو، جس نے گھر بنایا اسی کا حکم چلے، جس نے گھر بسایا اسی کی حکمرانی ہو وہاں، تو اللہ نے پیدا کیا ہے تو بندگی بھی اللہ کی ہوگی۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے تم نے بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی پرہیزگار بنو، چونکہ اللہ کی بندگی ایک پیارا فائدہ یہ دیتی ہے کہ کسی انسان نے تقوی اختیار کرنا ہے نا تو یہ اس کو اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہوں گے۔ جس بندے کی زندگی میں عبادات نہیں ہے، عبادت نہیں ہے اس بندے کی زندگی میں، اس میں تقوی نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کہیں نا کہ میں متقی پرہیزگار رہوں اور نمازوں میں سست ہوں، یہ نہیں ہوگا۔ دینداری میں میری سستی ہو، میں دیندار ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اگر تقوی کا لیول بنانا ہے تو تقوی کے لیے مٹیریل چاہیے، اور تقوی کا مٹیریل جو ہے یہ عبادات ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ جس قدر آپ اللہ کی بندگی زیادہ کریں گے اس قدر آپ میں تقوی زیادہ ہوگا، اور جس قدر آپ کی بندگیاں کم پڑتی جائیں گی آپ کا تقوی بھی ہے اس کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجیے جو زیادہ تلاوت کرتے ہیں، زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، زیادہ ہدایت کی طرف آتے ہیں تو تقوی کی مقدار بھی بڑی ہوتی ہے، اور جب دوریاں ہوتی ہیں تو تقوی کی مقدار بھی ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ اس کا بھی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اس لیے پیدائش کا مقصد ہی تقوی ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کی تقوی کے لیے کی ہے۔ جس انسان میں تقوی نہیں ہے اس کی مثال ایک جانور کی سی بن جاتی ہے۔ تقوی مطلوب ہے انسانی زندگی سے۔ تقوی کا معنی ہوا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور تقوی کا دوسرا معنی لغوی تقوی بھی ہے نا، تاکہ تم بچو۔ کس سے بچو؟ اللہ کے عذابوں سے بچو، اور بغاوتوں، نافرمانی اور سرکشی اور انجام کی خرابی سے بچ سکو۔ لعلکم تتقون۔ اللہ کی مزید صفات اور کچھ دلائل۔ الذی اللہ وضاحت جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشن، بچھونا اور فرش بنا دیا، سارے عالم کو انسان کے آگے بچھا دیے، گھر بنائے، پلازے بنائے، اس پر رہے، باغے، دوڑے، جو کچھ کرے۔ سما بنا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ اس اللہ نے، دیکھیں اس اللہ نے تیرے لیے گھر کا بندوبست کیا، جس کے خیمے میں تو رہ رہا ہے اس کی بندگی بھی تو ہونی چاہیے نا۔ عجیب بات ہے، گھر کسی کا ہو اور وہ کرایہ دار ہے انسان، اس میں کرایہ نہ دے، اس کی بات نہ مانے، مرضی اپنی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی بات ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا اور زمین کو بچھونا بنایا، ایک گھر تیار کر کے دیا۔ اب اس میں اگر رہے ہو تو اس مالک کو راضی کرو، اور اگر یہاں رہو نہ بل کی ادائیگیاں ہوں نہ کرائے کی ادائیگیاں ہوں، پھر تو یہ بغاوت ہے۔ اس قابل ہے کہ دھکے مار کر نکالا جائے، ناراض کیا جائے، ذلیل کیا جائے اور کوڑ اور عدالت میں پھینکا جائے، پھر اس قابل ہے۔ اگر اللہ کے کائنات پر رہ کر اللہ کی بندگی نہ کرو گے تو کس کی کرو گے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، زید بن عمر بن نفیل ایک دیندار آدمی تھا، اور یہ وہ بندہ ہے جو نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، ان کے نبی بننے سے پہلے، لیکن یہ ہے کہ اسے اللہ نے توحید کی دولت سے نواز دیا تھا، لیکن کوئی دین تھا نہیں جس کی پیروی کرتا۔ مختصر پھر یہ اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا کہ یا اللہ میں کس کو مانوں، کوئی نبی ہے نہیں جس کی تابعداری کی جائے، اور یہ میں جانتا ہوں، کہا کرتا ہوں کافروں سے کہ تم عجیب لوگ ہو، ایک مخلوق خدا اللہ پیدا کرے، ایک بکری اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے بارشیں برسائے، اور پھر اس کے لیے گھاس اگائے، اور پھر اسے پالے، اور پھر تم اٹھو اور اسے اللہ کے نام پر ذبح کر دو۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کہا کرتا تھا کہ یہ سب جو ہو غلط راہ چل پڑے، یہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا، لیکن کیا کرے بندہ کوئی تھا ہی نہیں۔ تو ہم پر اللہ رب العالمین نے احسان کیا، اسلام میں جو ایمان اور توحید کی ضرورت ہمیں مل گئی، یہ خبر آئی۔ تو یہ زید بن عامر بن نفیل بھی کہا کرتا، وہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں کی ہے کہ تمہارے لیے اس کائنات کو بنایا، آسمان سے من السماء، آسمان سے پانی اتارا، فخرج من الثمرات رزقا لکم، نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں کو، طرح طرح کی پیداوار پیدا کی، خاص طور پر پھل جو ہے، رزقا لکم، رزق تمہارے کھانے کے لیے پیدا کیا، کھانے پینے کے لیے بندوبست کر دیے۔ اب اس کا تعلق
اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تجعلوا للہ اندادا، تم نہ بنانا اللہ رب العالمین کے لیے کوئی شریک، وانتم تعلمون، ساتھ میں کہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر اللہ رب العالمین کے لیے کسی شریک کو نہ ثابت کرنا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نواز دیا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک بالکل نہیں ہوگا، اس کا تقاضا ہے۔ یعنی بندہ اگر عقلی طور پر سوچے دین کی نہ خبر ہو تو شرک جو ہے کہ اللہ رب العالمین کو برداشت اس لیے نہیں ہے کہ عقل کے بھی مطابق نہیں ہے، عقل کے نہیں مطابق بندہ کھائے کسی اور کے اور گھی کسی اور کے گائے، کسی اور کے گائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی ایک کی ہو، باپ دوسرے کی مانے، بچہ کسی کا ہو، ہمیں کتنا غصہ آتا ہے یار میرا بچہ ہو کر، میرا بیٹا ہو کر اب یہ کرے گا، میری نہیں مانے گا، مجھ سے بدماشی کرے گا، مجھے آنکھیں دکھائے گا، نہیں برداشت ہوتی یہ چیز۔ تو نہیں، بندہ اللہ کا ہو اور اسی کی کائنات میں رہ رہا، اسی کا کھا رہا ہو اور بات کسی اور کی مانے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہو، دور رہتا ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ سے بخاری کے 73 نمبر حدیث میں معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اسلام نے کہا تھا کہ معاذ خبر ہے آپ کو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق اور اللہ کا بندوں پر کیا حق؟ پھر آگے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے ولا یشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور یہ شریک نہ نظریاتی طور پر ہو کہ بندہ دل میں کسی اور کو بھی اولاد دے کر دینے والا، مرادیں پوری کرنے والا، مشکلیں ٹالنے والا، یا کسی بھی طرح سے اللہ کا شریک سمجھتا ہو، دل میں یہ بات نہ رہے گی۔ زبان سے کسی کو اللہ کا شریک نہیں کیا جائے گا، قول سے کسی اور کو بھی پکارے مدد کے لیے اور اللہ کو بھی پکارے، یا اللہ بھی کہے یا غازی عباس بھی کہے یا فلاں بھی کہے، یہ نہ ہوگا۔ اور اسی طرح اپنے اعمال کے اندر بھی شراکت نہیں، سجدہ غیر اللہ کو بھی ہو رہا ہو اور اللہ کو بھی ہو رہا ہو، نذر نیاز غیر اللہ کو بھی ہو اور اللہ کو بھی ہو، یہ سب کچھ نہ ہو۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرک نہ نظریے کے اندر ہوگا، دل کے اندر ایک اللہ ہی سب کچھ ہے، اور اسی طرح نہ قول کے اندر ہوگا اور نہ فعل کے اندر ہوگا، سب کچھ یہ اللہ رب العالمین کے حوالے کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے انداز شریک، انداز دل سے جمع نا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پکارنے کا معنی ہے اس میں نا کہ جس کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے اسے لوگ پکارتے بھی ہیں، جس کا مطلب قابل عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے بگڑی بنانے والا ہے تو پھر اسے بلاتے بھی ہیں فلاں میری مدد فرما، اس لیے اس کو انداز کہا گیا ہے کہ جس کو شرک و شریک بنایا جائے اکثر اسے مشکل کے وقت پکارا جاتا ہے، اس لیے انداز کہا گیا۔ اور تو تعالیٰ سال میں کہ تم جانتے ہو، خاص طور پر جب تمہیں خبر ہو، ایک یہ ہے کہ بندہ نہ جانتے ہوئے شرک کر رہا ہے، جب بندہ جان کر شرک کرے سے بڑی بڑی بختی کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اور تعلمون کہ تم جانتے ہو اس کی قباحت کو، تمہیں پتہ ہے قرآن و حدیث نے کتنا زیادہ رد کیا ہے شرک پر، اس انداز سے کہ آپ قرآن پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے۔ سورہ مریم کا آخر آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی تشبیہات دی ہیں کہ ان دعوا للرحمن ولدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ آسمان پھٹے اور زمین ریزہ ریزہ ہو، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کی اولاد ثابت کی ہے، اللہ کے لیے شریک ثابت کیا ہے۔ زمین اس بات کو نہیں برداشت کر سکتی، آسمان نہیں برداشت کر سکتا، کس عظیم اللہ کس کے قائم مقام کر دیا، کس چیز کو اٹھا کے اللہ کا شریک بنا دیا، کسی جگہ بے لباس انسان کو، اور کسی جگہ کسی ناقص الخلقت انسان کو بنایا، کسی جگہ کسی گندے اور فراڈی کو اٹھا کر بنایا، کسی جگہ کسی نے اٹھا کر قبر کو اللہ کا شریک کر دیا، کسی نے دربار اور مزار کو کر دیا، کسی نے حجر اور شجر کو کر دیا، تو مناسبت بنتی ہی نہیں ہے۔ کہاں اللہ کی ہستی اور عظیم ترین ہستی اور کہاں یہ معمولی صلاحیتوں کے مالک کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم اس کی خبرات کو جانتے بھی ہو، یا تم جانتے ہو کہ کام ناجائز ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اب ہدایت جو ہے توحید جو ہے قرآن سے سیکھو، اور قرآن میں اگر کوئی شک ہے تو پھر مقابلہ کرو قرآن کا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اگر تم ہو شک میں، اس چیز کے بارے میں شک ہے، مِّمَّا نَزَّلْنَا جو ہم نے نازل کیا عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، بڑی پیاری بات ہے یہ، دیکھو قرآن آیا ہے مشعل راہ، ہدایت کا بہترین سفر اور زاد راہ رکھنے والی یہ کتاب ہے، اس پر عمل کرو سب کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ عمل نہیں کرتے، اچھا کیوں؟ شک کا ڈاؤٹ ہے، پھر خود لے جاؤ۔ جب نہ خود تمہارے پاس متبادل ہے اور نہ میں جو اچھی چیز دے رہا ہوں اسے قبول کرنے والے ہو، پھر ارادہ کیا ہے تمہارا؟ تباہی چاہیے، بربادی چاہیے۔ یعنی آپ اگر میری نہیں مان رہے، میری بات کو غلط کہہ رہے ہیں تو آپ اچھی لے آئیں، میرے آئٹم کی آپ تنقید کر رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، میرا نقشہ کو نہیں قبول، ہونا یہ چاہیے آپ نے
اور یار آپ اکیلے نہیں لا سکتے، 10-15 بندوں کو ساتھ جوڑ کے لے آئیں، لوگوں کو ملا کے لے آئیں، اور اگر نہ خود ہو پا رہا نہ لوگوں کو ملا کر ہو پا رہا تو پھر مان جائیں قرآن اور حدیث کو۔ بڑی پیاری بات اللہ نے اس انداز سے کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حدیث شاید کرنے کا خاص انداز ہے، نہ سمجھیں نہ، قرآن جو انسانی تعبیروں میں اتری ہوئی کتاب ہے، اور حدیث اسی طرح انسانی لیول پر رکھ کر یہ بات کرتی ہے، بلسان قومی والی بات ہے نا۔ اگر اللہ رب العالمین اپنے لیول پر رکھ کر بات کرتے ہیں شاید سمجھ بھی نہ آتی۔ اللہ نے ہماری تعبیروں کو سامنے رکھ کر، ہمارے محاوروں کو سامنے رکھ کر، ہمارے اسلوب اور انداز طریقہ کلام کو مد نظر رکھ کر باتیں کی ہیں، تو اس طرح کی بالکل بات یہاں بھی ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اگر تمہیں کوئی شک ہو، اگر تم شک میں ہو مما اس بارے میں نزلنا جو میں نازل کیا اللہ اپنے بندے پر، اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا، فاتوا بس تم لے آؤ بسورت، ایک سورت من مثلہ، اس جیسی ہے، یہ چھوٹا مقابلہ ہے، اس جیسی ایک سورت لے آؤ۔ اور آگے سے کہا کہ اس بارے میں اللہ نے کہا کہ 10 سورتیں لے آؤ۔ پہلے فرمایا قرآن جیسی کتاب لے آؤ، نہیں لا سکے، پھر فرمایا 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے، یہاں فرمایا بسورت بمثل، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، لیکن مثل کی ساتھ شرط لگائی جا رہی ہے، اس جیسی ہونی چاہیے، اگر نہ سرنانے میں تو مطلب کچھ لے آئے گا نا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل له ذنب طویل، کہ ہاتھی، آپ کو خبر کیا کہ ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کی لمبی دم ہوتی ہے، تو پھر نہ ہوا من مثلہ، اس جیسی کتاب جو ہے وہ، اور اسی طرح حدیث پچھلے کے مقام پر یہ بھی اس جیسی ایک جملہ جیسا کچھ ورڈ ہی ملا کر لے آؤ، فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، تم اچھا اکیلے نہیں ہو سکتا، دنیا کو ملا لو ساتھ، وادعوا شہداءکم، تم بلاؤ پکارو شہداء کو اپنے گواہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، شہداءکم، شہداء سے مراد کے گواہ بھی ہیں، ان کے آلہہ بھی ہیں، معبود ان کے، جنات بھی ہیں، ان کے علماء بھی ہیں، جنہیں بھی، اور اس سے مراد شہید عام گواہ بھی ہے نا، مطلب تاکہ پھر گواہی دینے والا ہو کہ واقعی یہ جیسی یہ کتاب ہے، خود بنا کے رہا کوئی مانے نا یہ نہ ہو۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم بلاؤ اللہ کے علاوہ میں شہیدوں میں تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اول یہ کرو، اگر یہ نہیں ہو سکتا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکو، اگر تم سے کام نہ ہوا، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ہو بھی نہیں سکتا، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، اور یہاں خود کہہ بھی دیا وَلَن تَفْعَلُوا، کر بھی نہیں سکتے، اور قیامت تک بھی کر بھی نہیں سکتے، جب اللہ نے کہہ دیا نہیں کر سکتے تو کوئی کر نہیں سکا۔ اتنا بڑا عالم ہے اور لوگ اس میں جی رہے ہیں، اتنے بڑے مذاہب میں، اتنی بڑی دنیا ہے، اب تک یہ مقابلہ قرآن کا نہیں کر سکا، یہی اس کا اعجاز ہے، یہ اس کا معجزہ ہے، یہ اس کے لیے کافی شاہد دلیل ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم کر بھی نہیں سکتے، اور جس نے کرنے کی کوشش کی اللہ نے نامراد کیا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اب یہی بات رہ جاتی ہے، پہلے یہ تھی یا جیسے لے آؤ، نہیں لاتے پھر سے قبول کر لو، اگر نہ اس جیسی لانی ہے اور نہ اسے قبول کرنا ہے، پھر تیسرا راستہ وہ ڈنڈے کا ہی ہے، تیسرا راستہ پھر تباہی کا ہے، اور وہ کیا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے نا، پھر یہ والا معاملہ ہوگا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ، کو تم ڈرو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن جو الناس لوگ ہیں، لوگوں سے، اول باشر میں النار والی بات ہے نا، لوگوں سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا، والحجارہ، پتھر ہوں گے، یہ بڑی عجیب آگ ہے، پتھروں سے جلے گی، اور مفسرین نے حجارۃ الکبریت وغیرہ پتھر کہے ہیں، اور اسی طرح عام خاص طور پر پتھر جن کی پوجا کی جاتی تھی، انکم ما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، اس کی تم بندگی کرتے ہوئے بھی جہنم کا ایندھن ہو، ایسی آگ ہے جو بندوں سے اور پتھروں سے جلے گی، عدت للکافرین، تیار کی ہے کافروں کے لیے۔ یہ اشارہ دے دیا کہ اللہ ہر ایک کے لیے نہیں پیدا کی، آپ اگر اچھے ہوتے اس میں نہ، آپ میں کفر تھا، اللہ کی نافرمانی تھی، اگر ایک یہ ہے نا، ایک جیل جو ہے مجرم کے لیے بنائی جاتی، اگر اچھا اس میں آ گیا تو اس اچھے کی بدبختی ہے، جیل کے بنانے والے کا کوئی قانون اس میں قصور نہیں ہے، آپ کے لیے بنی نہیں تھی، یہ تو اپنے ڈاکوؤں چوروں اور زانیوں کے لیے بنائی تھی، اگر آپ آ گئے تو یہ ہمارا نہیں مطلوب تھا کہ آپ ادھر آئے، ہماری رضا نہیں تھی۔ اور اسی طرح جہنم جو ہے عدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ نے اسپیشلی بنائی ان کے لیے۔ یہ جو یہ آئے ہیں یہ تردن اور ضمنن آ گئے ہیں، اپنی سستیوں کی بنا اور غلطیوں کی وجہ سے آ گئے، اللہ کا ارادہ ان کا نہیں تھا، یہ خود اپنے اعمال انہیں ادھر لے آئے ہیں، اللہ نے تیار ان کے لیے نہیں کی، بلکہ عدت للکافرین، اور اس میں پھر اشارہ ہے کہ اس کی ہولناکی کی طرف بھی نا، کہ جو چیز، جو اسلحہ آپ دشمن کو مارنے کے لیے تیار کرتے ہیں وہاں ڈالا ہوتا ہے، یہ ہے نا، ایک یہ ہے آپ گھر میں چھوٹی سی چڑی رکھتے ہیں، جو ڈنڈا رکھتے ہیں اپنے بچوں کو تربیت دینے کے لیے،
اور بڑی محتاط بنا انداز سے آپ بنا کر رکھتے ہوتے ہیں اور بڑی نارمل ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی بہت بڑے کافر اور خاندانی دشمن کے لیے ایک رائفل سنبھال کر رکھی ہے، ایک چھری رکھی ہے، تو پھر آپ ایسے رکھیں گے جو پہلے بار میں یہ کام کر جائے نا۔ تو یہ ہے کہ جو جہنم جو اللہ نے اپنے دشمنوں کے لیے کافروں کے لیے پیدا کی ہے تو بہت سخت ہے۔ اب عام بندہ اگر ادھر آئے گا، اب ظاہر ہے اس رائفل نے جیسے دشمن کو چیرنا پاڑنا اور مارنا ہے، اسی طرح اپنوں کو بھی اسی طرح وہ مارے گا۔ تو یہ جہنم جہاں ان کو تباہ کرے گی، ان کے لیے ہلاکت ہے، وہاں پر عام بندہ اس مسلمان اس میں گیا تو اس کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ وعدت للکافرین۔ اس کے بعد وبشر الذین آمنوا، 5 منٹ کا وقفہ کریں، وضو کرنے انشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔